آپ بات کر رہی تھیں کہ ماں باپ سے کچھ بات منوانی ہو تو اگر ماں باپ مانتے ہیں تو وہ اچھے ماں باپ ہیں، اگر وہ ماں باپ نہیں مانتے تو وہ اچھے ماں باپ نہیں ہیں. یہ سوچ بنیادی طور پر ہے کہ اگر ماں باپ وہ بات مانتے ہیں تو ماں باپ اچھے ماں باپ ہیں، نہیں تو ماں باپ اچھے ماں باپ نہیں. یہ لائسنس جو ہے وہ بچوں کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی آئے گا نہیں کہ اچھے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن ماں باپ کو ایسا بچوں کی طرف سے پیغام کیوں چاہیے انڈورسمنٹ کا؟ والدین کو کوئی اگر فتویٰ دینا ہے کہ آپ اچھے والدین ہیں یا اچھے والدین نہیں ہیں تو کیا فیصلہ بچے کریں گے؟ ایگزیکٹلی. فیصلہ کون کرے گا؟ کہ بچے کریں گے یہ فیصلہ یا کوئی بڑے فیصلہ کریں گے؟ کوئی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ماں باپ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آئی تھنک ریزلٹس نتائج بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں. بہت اچھے پیرنٹس کے والدین، بہت اچھے پیرنٹس کے بچے بھی ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں، پڑھائی نہیں کرتے، اور بہت ایسے پیرنٹ جو اویلیبل ہی نہیں ہوتے ان کے بچے بھی بعض اوقات بہت بڑے قابل لائق فائق ہو جاتے ہیں. تو نتائج کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر کسی والدین کے بچوں کے نتائج اچھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بطور والدین اچھے ہیں. نتائج کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ کا بھی رول ہے. اتفاقات ہیں کہ دوست اچھے مل جائیں. جینز کا بھی اس میں بڑا دخل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر میں ڈاکٹر بننا شروع ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہی بننے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب کئی گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ بزنس مین اچھے نکلتے ہیں، جیسے شیخ برادری میں پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ اچھے بزنس مین ہو جاتے ہیں. میمن برادری میں پڑھیں یا نہ پڑھیں. والدین اچھے والدین کیسے ہوں گے؟ اچھا ایک شہری مجھے بتائیں، اچھا شہری کیسے ہوتا ہے؟ اچھا شہری جی سیوک سینس، رولز کو جو فالو جو رولز کو فالو کرتا ہے، جو رولز کو فالو کرتا ہے، جو ٹریفک رولز کو فالو کرتا ہے وہ اچھا شہری ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے. جو رولز کو فالو کرتا ہے، جو رولز ماہرین نے بنا دیے ہیں، جو اس کو فالو کرتا ہے تو اسے ہم کہیں گے اچھا پیرنٹ. لیکن اگر والدین اس طرح بچوں سے ان کو سرٹیفکیٹ چاہیے تو پھر بچوں کی جائز ناجائز ساری باتیں ماننی پڑیں گی. اور یہ جو رولز کو فالو کرنا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب آپ رولز کو فالو کرتے ہیں تو بہت آپ کو رکاوٹیں ملتی ہیں. جب والدین بچوں کے اوپر کوئی رولز کا نفاذ کرتے ہیں یا سٹینڈ لے لیتے ہیں والدین تو بچے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو میں کچھ پرنسپل سمجھانے لگا ہوں جو کہ لائف میں آپ سب کے کام آئیں گے اور بطور خاص والدین کے کام آئیں گے. کہ اگر والدین کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہے؟ رد عمل دیتے ہیں. مطلب بچے رد عمل دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا 4 سال کا بچہ جب اس کی بات نہیں مانتے، کہتا ہے غبارہ لے کے دو، کھلونا لے کے دو، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ لیٹ کے کیا کرتا ہے؟ وہ ہوا میں ٹانگیں ہٹانا اور چیخنا اور رونا شروع کر دیتا ہے. تھوڑی دیر میں والدین یہ برداشت نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں اچھا لے دیتے ہیں، تمہیں لے دیتے ہیں، یہ غبارہ لے دیتے ہیں، یہ کھلونا لے دیتے ہیں، یہ آئس کریم. تو بچے کو سمجھ لگتی ہے اچھا یہ طریقہ ہے. بچہ ایک طریقہ سیکھتا ہے جس سے کام نکلتا ہے. یعنی والدین نے ایک سٹینڈ لیا کہ تمہیں غبارہ نہیں لے کے دیں گے، بچے نے رد عمل دیا، زمین پہ لیٹنیاں لینے لگا، اور والدین نے ہتھیار ڈال دیے، غبارہ لے دیا، کھلونا لے دیا، اور بچے نے ایک علم سیکھ لیا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے بات منوانے کا. اچھا اگر والدین سٹینڈ لیں اور بچے رد عمل دیں اور والدین اس رد عمل کو ٹھنڈا کر دیں اور امن قائم کر دیں اور بچہ زمین سے لیٹنیاں لیتے لیتے اٹھ کے بیٹھ جائے، پھر کپڑے جھاڑ کے اپنے کام میں لگ جائے، تو بچے نے کیا سیکھا؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ڈزنٹ ورک.
اور والدین نے ایک سٹینڈ لیا, اس پہ ڈٹ گئے, بچوں نے رد عمل پیدا کیا, والدین نے اس رد عمل کو مینج کیا, اس کو بدامنی کو ختم کیا, بچے نے ایک نئی چیز سیکھی کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. جی مینج کس طرح سے کیا؟ مثال کے طور پر بچہ رو رہا ہے, اپنے خرچے پہ رو رہا ہے. اگر چھوٹا بچہ 4 سال کا ہوا میں ٹانگیں مار رہا ہے اور لیٹنیاں لے رہا ہے, اور یہ ویٹو تھریٹ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے, باں باں کر رہا ہے, اور والدین صبر سے گریسفلی کہتے ہیں اچھا رول ہے پھر تھوڑی دیر تو, اور اس کے بعد روتے روتے وہ تھک جاتا ہے. میں 4 سال کے بچے کی بھی بات کر رہا ہوں, 3 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ روتے روتے وہ تھک جاتا ہے, کہتا ہے اٹ ڈزنٹ ورک, اور پھر وہ اونچی اونچی رونے کی بجائے نیچے سروں میں رونا شروع کر دیتا ہے, جیسے نیچے سروں میں بھی نیچے سروں میں رونا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کے آنسو خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کدھر آنسو خشک ہو رہا ہے, کدھر خشک ہو رہا ہے, اور بعد میں وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور ایک بچے کو جب آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے, جب وہ لٹھنیاں لے رہا ہوگا, ہوا میں ٹانگیں مار رہا ہوگا, تو آخر کار وہ کیا کرے گا؟ جی چپ ہو جائے گا, اور خاموشی سے رسپانس نہیں ملے گا تو خاموشی سے وہ کیا سبق سیکھے گا کہ یہ جو طریقہ کار ہے رد عمل دینے والا یہ نہیں. دونوں چیزیں آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ نے اس کے رد عمل سے ڈر کے ہتھیار ڈال دیے تو ایک اور چیز سیکھے گا, اگر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے تو وہ ایک اور چیز سیکھے گا. اب آئیے ایک 14 سال کے بچے کے اوپر جو ٹین ایجر ہے, ارلی ٹین ایجر ہے, اور وہ ماں باپ کے ساتھ اسی طرح کا رویہ کر رہا ہے. جب ماں باپ اس کی بات نہیں مان رہے, برگر نہیں لے کے دے رہے, یا کوئی چیز نہیں لے کے دے رہے, یا کپڑے نہیں لے کے دے رہے, تو ایک 14 سال کا بچہ ایک 4 سال کے بچے کی نسبت زیادہ تنگ کر سکتا ہے. کہتے میں نے کھانا نہیں کھانا, اور یا وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے, یا وہ موڈ خراب کر لیتا ہے, یا وہ کہتا ہے آئی ہیٹ یو, آپ اچھے پیرنٹس نہیں ہیں, اور آپ کی شکایتیں لگاتا ہے, ماں کی شکایت باپ کے سامنے, باپ کی شکایت ماں کے سامنے, خالہ کے سامنے, ماموں کے سامنے, چچا کے سامنے, اور وہ ماں باپ اس چیز کو مینج کر لیتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ ایک سٹینڈ لیتی ہے اور لوگوں کو وہ پسند نہیں آتا, لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, لوگ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پٹرول مہنگا نہ کرو, اس کو سستا کرو, اور یا کوئی بھی ایسی گورنمنٹ کی بات ہے تو لوگ کھپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, سگنل توڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے اگر وہ کہ ٹھہرو ٹھہرو یار نہ چیزاں نہ توڑو, ہم پٹرول سستا کر دیتے ہیں, تو عوام کیا سیکھیں گے کہ یہی طریقہ ہے, وہ دھرنا دینے والا طریقہ جو کہ مال روڈ پہ ہوتا ہے. جب جس نے دھرنا دیا اس کا کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دھرنا ہی طریقہ ہو جاتا ہے, دھرنا دے کے ہی طریقہ ہو جاتا ہے. اچھا اگر گورنمنٹ ان کی چترول کرتی ہے, یا کوئی آنسو گیس پھینکتی ہے, یا تھانوں میں بند کر دیتی ہے, جیسے یہ موٹر سائیکل والے 1 ویلنگ کرتے ہیں, تو وہ 400-500 کو پکڑ لے کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں, تھانے میں بند کر دیتے ہیں, جو آتا ہے اس کو پکڑ پکڑ کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں. پھر ان کے والدین آتے ہیں, والدین کو پیسے پوسے دیتے ہیں, تو پھر ان کو وہ چھڑاتے ہیں. تو اس طرح پولیس والوں کی بھی دہاڑی لگ جاتی ہے, اور وہ موٹر سائیکل کی 1 ویلنگ سے بھی باز آ جاتے ہیں. تو ریٹ جب قائم کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو دوسری پارٹی رد عمل دیتی ہے. جب دوسری پارٹی رد عمل دیتی ہے تو آپ کو اس رد عمل کو مینج کرنا ہوتا ہے. آپ پوچھ رہی تھی نا کہ وہ رد عمل کو کیسے مینج کریں. دیکھیے فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے. ایک فلم مغل اعظم تھی جس میں ایک سین میں وہ دکھا رہے تھے کہ بادشاہ اور ملکہ ہیں اور محل کو آگ لگ گئی ہے, اور بادشاہ اور ملکہ اس میں جل کے مر گئے. تو آپ کا کیا حال ہے, شوٹنگ میں کیا ہوا ہوگا؟ انہوں نے واقعی شوٹنگ میں بادشاہ ملکہ مار دیے ہوں گے؟ Obviously not. جی Obviously not. جی کیا کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ مطلب دیکھیں نا, آگ تو لگ رہی نظر آ رہی ہے,
محل سارا جل رہا ہے جی. مطلب بادشاہ ملکہ بیٹھے ہیں, چاروں طرف محل جل رہا ہے, بادشاہ اور ملکہ پھنسے ہوئے ہیں, اور اخیر میں محل جل جاتا ہے, بادشاہ اور ملکہ بھی بیچ میں جل جاتے ہیں. پر شوٹنگ کیسے کی ہوگی جی جی اس دور میں کیسے؟ نہیں, اس کی شوٹنگ کی تیاری کو اسکرپٹ لکھا ہوگا نا, انہوں نے اسکرپٹ لکھا ہوگا کہ بھئی یہ اسکرپٹ ہے, تو فائر بریگیڈ کو بلا کے رکھا ہوگا کہ آگ لگانی ہے تو پھر بجھانی بھی ہے, شوٹنگ مکمل ہوتے ہی آگ بجھانی ہے, اور کسی موقع پہ ملکہ اور بادشاہ کو زندہ سلامت باہر نکال لینا ہے. تو ڈائلاگ ہونے ہیں, کچھ ایڈیٹنگ آگے پیچھے شوٹنگ کر کے تو اس کو کیا ہوگا. تو اسکرپٹ لکھا جاتا ہے. جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں. جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا, تو پہلے آپ کو اسکرپٹ لکھنا چاہیے کہ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ نہیں کرنا تو یہ کیا رد عمل دے گا, کوئی بھی نوجوان کیا رد عمل دے گا. یہ والدین کو اپنے نوجوان کے بارے میں کچھ اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ 5-6 باتیں یہ کرے گا, یہ 5-6 باتیں کرے گا. یہ کہے گا کہ میں شیشے توڑ دیتا ہوں, یہ کہے گا کہ میں دروازے کو ٹھڈے ماروں, رسٹ سلیش کر لوں, رسٹ سلیش کر لوں گا, گھر سے کہیں چلا جاؤں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا, اور میں ماروں گا آپ کو, یہ بھی کہتا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر پہلے سے پتہ ہو کہ ہمارا نوجوان اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے, کوئی بھی جس کے ساتھ آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کو سٹینڈ سوچ سمجھ کے لینا چاہیے نا کہ میں یہ سٹینڈ لے رہا ہوں اور یہ بندہ کیپیبل ہے کہ آگے سے یہ کرے گا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کرے گا تو میں اس کا یہ بندوبست کروں گا, جیسے وہ فائر بریگیڈ کو بلانا, ڈپلیکیٹ فائٹر کو بلانا, یا اس کے کوئی کزنز کو سٹینڈ بائی رکھنا, قریب میں رکھنا, جو کہ اس وقت اس کو ٹھنڈا کریں, کول ڈاؤن کریں, ذرا طاقت سے اس کو پکڑ لیں. جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ بغیر تیاری کے تو سٹینڈ نہیں نہ لیتے. دیکھیں گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا کہ لاہور میں شادی 10 بجے ختم ہو جائے گی. لاہور والے کسی دی منن سنن والے ہے نہیں, لیکن شادی 10 بجے ختم ہوتی ہے نا. اب انہوں نے کہا جی شادیاں کوئی نہیں ہونگیاں, بس بہت ہو گئی ہیں شادیاں, آج کل شادیاں بند کر دی ہیں. تو رات کو پولیس والے چھاپے مار رہے ہوتے ہیں شادی ہالوں پہ کہ کوئی شادی تو نہیں ہو رہی. تو جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو اگلی پارٹی نے رد عمل تو دینا ہوتا ہے, رعایا نے رد عمل تو دینا ہوتا ہے. جب بادشاہ سٹینڈ لیتے ہیں تو رعایا نے رد عمل تو دینا ہوتا ہے. اگر سی ای او کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو سبارڈینیٹس نے رد عمل تو دینا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جب ہم سٹینڈ لیں گے تو رد عمل کیا ہوگا. جہاں آپ کام کرتے ہیں, جہاں آپ سی ای او ہیں, یا جہاں آپ ماں باپ ہیں, یا جہاں آپ کے نیچے رعایا ہے اور آپ بادشاہ ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رد عمل کیا آئے گا, کتنا آئے گا. وہ شاؤٹ کرے گا, وہ ویٹو تھریٹس کیا دے گا, یعنی اپنے آپ کو نقصان دینے کی باتیں کرے گا, اور وہ والدین کو نقصان دینے کی باتیں کرے گا, وہ دھمکیاں دے گا, وہ یہ ساری باتیں کرے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر آپ سکرپٹ پہلے لکھ لیں آپ کہ یہ باتیں ہیں جو کہ وہ کرے گا, اور آپ مختلف لوگوں سے مدد لے لیں کہ اس بات کے لیے 1-5 کو بلائیں گے, اس بات کے لیے کزن کو بلائیں گے, اس بات کے لیے اس کے ماموں کو بلائیں گے, چچا کو بلائیں گے, اس بات کے لیے خاموشی سے صبر کریں گے. اگر یہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے گا تو گریسفلی صبر کریں گے, اگر یہ باتیں کرے گا تو سن لیں گے, پر اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو ہی کوئی رد عمل کو منظم کر لیتا ہے, رد عمل کو ڈیل کر لیتا ہے, کیونکہ جب آپ سٹینڈ ساری زندگی میں روز آپ سٹینڈ لے ہی رہے ہوتے ہیں, اور آپ سٹینڈ لیتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ نے پہلے بھی 5-6 سٹینڈ لیے ہوئے ہیں, تو ایک اور سٹینڈ تو نہ لیں, پہلے ان سے تو نپٹ لیں. تو اگر آپ کی پلیٹ میں پہلے ہی کافی کچھ ہے تو پہلے پلیٹ کو تھوڑا خالی ہونے دیں. کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں بیاہوں پہ پلیٹ میں ابھی کھانا کافی باقی ہوتا ہے تو وہ اور ڈال رہے ہوتے ہیں. کیسا کام ہے یہ
کہ کھانا پہلے موجود ہے پلیٹ میں اور آپ اور ڈالی جا رہے ہیں پلیٹ میں. جی کیسا جی دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, ابھی تو اس کی پلیٹ میں پہلے وہ تو کھا لو, وہاں پڑا ہے بے شمار کھانا, پھر اور لینا. تو لائف میں بھی جب ہم سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ اندھا دھند سٹینڈ نہیں لیتے, آپ پہلے سٹینڈ لیتے ہیں, اس کے رد عمل کو مینج کرتے ہیں, آپ پھر سٹینڈ لیتے ہیں, پھر اس کے رد عمل کو مینج کرتے ہیں, آپ پھر سٹینڈ لیتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا سٹینڈ لینا ہے, اس سے کتنا رد عمل آئے گا, اور کیا آپ وہ مینج کر سکتے ہیں کہ نہیں. آپ کیا سمجھے اس بات سے؟ کتنا رد عمل آئے گا یہ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, یہ سی ای او کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, یہ بادشاہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں. کیونکہ جس بندے نے سٹینڈ لینا ہے وہ اوپر کی پوزیشن میں ہے, وہ باپ ہے, وہ ماں ہے, وہ بڑا بھائی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ سی ای او ہے, تو اس نے سٹینڈ لینا ہے. کہتا ہے جی ایج سٹینڈ, اور اس کے بعد اس نے دیکھنا ہے کہ رد عمل آئے گا. ٹھیک, آپ ماشاءاللہ سی ای او ہیں, آپ مینج کرتے رہے ہیں لوگوں کو, جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو کیا سوچتے نہیں کہ رد عمل کیا آئے گا؟ پتہ ہوتا ہے کہ کیا آنا ہے. اگر بہتر ہے کہ کاغذ پہ لکھ لیں کہ یہ رد عمل آئے گا, اور پھر دیکھیں کہ اس رد عمل کو کیسے مینج کرنا ہے, اس کھپ کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے کھپ تو اس نے ڈالنی ہے. جب بھی آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے کھپ تو اس نے ڈالنی ہے. اب اس کھپ کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر جی کھپ کا کیا کرنا ہے؟ کھپ کا کچھ بھی نہیں کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی سٹینڈ لینا ہے یا کسی نے بھی کوئی سٹینڈ لینا ہے تو جو سامنے والی پارٹی ہے اس نے کھپ ڈالنی ہے. اب اس نے کھپ ڈالنی ہے تو آپ نے اس کھپ کا کیا کرنا ہے؟ سر جی تسی بھی ذرا دسو. ہاں اگر وہ کول ڈاؤن نہیں ہوتا تو جی سکرپٹ ہے لکھی کہ اگر بہت ہی زیادہ کم خراب ہو جائے تو جی سکرپٹ ہے لکھی پوائنٹ 1 2 3 4 وہ دے ساتھ دیکھیں نا, اگر کوئی کھپ پاندا ہے تو گورنمنٹ کہندی ہے تے پانی سٹو, پانی تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے پانی پھینکتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں واٹر کینن. تو گھر میں بھی کوئی واٹر کینن ہونی چاہیے کہ جب کوئی کھپ ڈالے تو اس کے اوپر واٹر کینن سے کچھ واٹر کینن نہیں ہوتی. اچھا جی ہاں, تو اس کا کوئی نیم البدل تو ہوتا ہے نا کہ نہیں پتر کوئی نہیں, گل تو سن گل تو سن. اگر تسی انہوں شور مطلب دینا ڈیفرنٹ وے, اگر تسی انہوں شور پالا دے ہو گئے ذرا حوصلہ کر دو اس تو بعد جب شور پا سکے نہیں. اگر تو وہ خالی شور پہ پاندا ہے, سڑک تے نعرے لا رہا ہے کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, تو لگا ہے کھلو کے ایویں تو جی کیا لتر لا لو. نہیں وہ تو ذرا بعد کی سٹیج ہے نا. اگر تو خالی نعرے شارے لگا رہا ہے اور تو پولیس ایک گھیرا ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایدے بیچ تسی جنہیں نعرے لانے لا لو. پولیس تو بلائی ہے, انہوں نے اپنا وہ شیلڈز پکڑی ہوئی ہیں, اور پھر انہوں نے ایک واٹر کینن رکھی ہوتی ہے, پیچھے انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہے آنسو گیس رکھی ہوتی ہے, پھر اس کے پیچھے انہوں نے کوئی گنز وغیرہ بھی رکھی ہوتی ہیں, ربڑ کی گولیاں, پھر اصلی گولیاں, پھر میجسٹریٹ جس نے کہنا فائر, تو وہ سارا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں نا. تو یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ریٹ مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی. جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں ماں باپ کے طور پر تو ظاہر ہے واٹر کینن آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آنسو گیس بھی نہیں آپ نے رکھی ہوئی, آپ کے پاس کوئی ایسی آرگنائزڈ فوج بھی نہیں ہے یا پولیس بھی نہیں ہے کہ جو آپ بلا لیں, لیکن آپ کے پاس کوئی اپنے بہن بھائی ہیں کہ جس ایسے موقع پہ جو مدد کر سکتے ہیں. آپ کے بیٹے کا کزن ہے جو کہ آپ کی مدد شاید کرے, بہت سارے کزن مدد کریں گے. کچھ نفری تو ہونی چاہیے ایسے موقع پہ جو کہ اس کھپ کو ٹھنڈا کرے جو کہ آپ کے بچے نے ڈالنی ہے, اور وہ کھپ جو ڈالتا ہے وہ بالکل نجائز ایشو پہ ڈالتا ہے, بالکل کوئی وہ حق سچ پہ نہیں ہوتا. وہ بات 4 آدمیوں کے سامنے وہ نہیں کہہ سکتا جو بات وہ اکیلے میں ماں باپ کو کہہ سکتا ہے. جو فرمائشی پروگرام وہ کر رہا ہوتا ہے وہ 4 آدمیوں کے سامنے وہ بات نہیں کہہ سکتا,
اور ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ آپ اسے کہیں کہ اچھا ہم کچھ لوگوں کو سمجھدار لوگوں کو بلا لیتے ہیں تو آپ ان کے سامنے اپنی ڈیمانڈ ہمارے ساتھ پیش کر لو، کیونکہ جو لوگ بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعد میں کچھ شیم بھی ہوتی ہے. والدین بھی پرائیویٹلی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ شیم ہوتی ہے، اور یہ شیم اس کو سوٹ کرتی ہے جو کھپ ڈال رہا ہے، اور اس کو سوٹ نہیں کرتی جو کہ سٹینڈ لے رہا ہے. تو 14 سال کی بجائے 24 سال کے بچے پہ آ جائیں تو 24 سال کا بچہ اور بھی زیادہ کھپ ڈال سکتا ہے، کیونکہ اب اس کے باہر کنیکشن ہے، اندر کنیکشن ہے، اس کے غلط لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، 2-4 کزن بھی اس کے ساتھ سیٹ ہوئے ہیں. تو جو 24 سال کا ہے وہ اور زیادہ کھپ ڈال سکتا ہے. لیکن اگر آپ بطور والدین اس کھپ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نے اس کھپ کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے سیکھے ہوئے ہیں، اس کھپ کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے موجود ہیں، جیسے میں نے کہا کہ آگ اگر لگی ہے تو فائر بریگیڈ تو چاہیے، اور اگر آپ کے پاس پہلے ہی کچھ ضروری کام ہے تو ان کو نپٹا لیں تو پھر سٹینڈ لیں. اگر آپ کی پلیٹ میں پہلے ہی کافی گڑبڑ ہے اور پہلے ہی کافی کھپے ہیں تو ایک اور کھپ نہ لیں. تو کئی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایک پوری سائنس ہے جس پہ اب میں ایک سیپریٹ کتاب لکھ رہا ہوں. پہلے میری یہ ایک کتاب کے 2 چیپٹر تھے، اب ان 2 چیپٹرز کو میں پوری کتاب کی شکل میں لکھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کرونا کی وائرس مجھے موقع مہیا کرے گی کہ میں آرام سے بیٹھ کے تو وہ کتاب مکمل کر لوں ان دنوں میں. میں نے کافی منصوبے بنائے ہیں کہ اگر مجھے تھوڑی فرصت ملے، جو کہ مل رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ زیادہ فرصت ملے، میں چاہتا ہوں کہ کام ہی ہوتا رہے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کتاب لکھنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو دوسرا بندہ، دوسری پارٹی آگے سے رد عمل دیتی ہے، کھپ ڈالتی ہے. اگر آپ نے کھپ کو اچھی طرح مینج کر لیا، کول ڈاؤن کر دیا، واپس سٹیٹس بحال کر دیا تو آپ کی زندگی آگے کامیاب ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں نا اسکرپٹ ہونا چاہیے پیرنٹس کے پاس. سٹینڈ جو دیا تو اس کے ساتھ اسکرپٹ بھی ہونا چاہیے. وہ ہمارے پاس کسی جو ہمارے پاس نہیں. یہ کیا زیادہ کیا مشکل ہے؟ دیکھیں صاحب، ہم گھروں میں ڈرامہ کرتے ہیں نا، بغیر اسکرپٹ کے کرتے ہیں. اسکرپٹ کے ساتھ کر لیں ڈرامہ. وہ تو دیکھیں کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے اسکرپٹ، کہ مطلب ہمیں اپنے بچے کا پتہ ہے کہ میں جب سٹینڈ لوں گا تو وہ رد عمل دے گا. وہ رد عمل 4-5 شکلوں میں ہو سکتا ہے. وہ ویٹو تھریٹس دے گا، وہ کیٹو تھریٹس دے گا. وہ کہے گا میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، میں اپنے آپ کو بلیڈ مار لوں گا، میں گھر سے چلا جاؤں گا، میں پڑھوں گا نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، وہ واک نہیں کروں گا، یا کچھ بھی جو والدین کو چاہیے وہ میں نہیں کروں گا، اور کچھ بھی جو والدین کو چاہیے وہ نہیں کرنا چاہتا. اور والدین کو جو ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ تو ویٹو تھریٹس ہوگی. تو کیٹو تھریٹس کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے میں شیشے توڑ دیاں گا سارے تاڑے، بلکہ کہتے ہیں میں دن توڑ دیاں گا. ظاہر ہے دوسرے دے کیٹو تھریٹس ہے نا. ویٹو تھریٹس یہ ہے کہ میں اپنے دن توڑ دیاں گا. کیٹو تھریٹس ہے کہ میں تاڑے دن توڑ دیاں گا. ویٹو اور کیٹو میں یہ فرق ہے. تو اگر وہ ایسی چیزیں کرتا ہے تو پھر ہمیں ایک تو اس کے جو کزنز ہیں ان کو بیچ میں آن بورڈ لینا پڑے گا، کیونکہ وہ بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں. نوجوان بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، لوہا لوہے کا توڑ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا آپ کے بچوں کے جو کزن ہیں آپ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں؟ آپ کے بچوں کے جو کزن ہیں وہ آپ کے ساتھ صحیح ہیں، سیٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی 2 4 6 کزن جو آپ کو انکل انکل آنٹی آنٹی کہتے ہیں، تو وہ کیا سچ مچ آپ کے ساتھ ہیں یا اندروں اندر ادھر ملے نہیں؟ کیوں جی فہد ہیں؟ نہیں نہیں، لیکن آپ کے کزن آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ جی سر وہ بھی ہے، بالکل اٹیچ. جی جی نہیں ہوتے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ نہیں کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ان کے امی ابو نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے بیٹے کے جو کزن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو اس میں کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو
اس میں کچھ محنت کرنی پڑے گی آپ کو, کوئی لابنگ کرنی پڑے گی, کوئی رقم خرچ کرنی پڑے گی, کوئی ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا, اور ایسا آپ 11th آور پہ نہیں کریں گے, آپ ویل بیفور ٹائم کریں گے کہ یہ کسی دن جے مینوں میرے بچیاں تنگ کیتا تو اس کے جو سارے کزن ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ آپ پہلے کرتے ہیں, حفظ ما تقدم کے طور پر کرتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ, لابنگ کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو بچے جو ہیں وہ اپنے چچا تایا سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں کہ نہیں, کہ جب اپنے والدین سے کوئی بات منوانی ہو تو بچے اپنے چچا تایا کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ؟ چچا موسٹلی, تایا نہیں, یہ بات ٹھیک ہے. چچا موسٹلی, چونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے بڑا بھائی میرے سے زیادتی کرتا ہے. یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ہر چھوٹے بھائی کا خیال ہے کہ بڑے بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور ہر بڑے بھائی کا خیال ہے کہ چھوٹے بھائی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. بڑے بھائی کا خیال اس لیے ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی زیادتی کرتے ہیں کیونکہ بڑا بھائی سمجھتا ہے کہ چھوٹے بھائیوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. جب میں جو آ گیا تھا تو پھر اس کے بعد کیا ضرورت تھی, تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا میں کافی نہیں تھا. تو چھوٹے بھائیوں کو گلہ ہوتا ہے کہ بڑے بھائی ہمارا حق مارتے ہیں, یہ ایسے ہی ان کے ذہن میں ایک وہم سا ہوتا ہے. بعض اوقات مارتے بھی ہوں گے, لیکن بچے جو ہیں ان کے ساتھ بہت ہی پرائیویٹ ریلیشن شپ رکھتے ہیں, اور جس وقت ضرورت ہوتی ہے بچے چلے جاتے ہیں چچاؤں کے پاس, اور چچا ایسا دباؤ پیدا کرتے ہیں کہ جس سے والد کو پھر بات ماننی پڑتی ہے. لیکن یہ کانسیپٹ پہلے ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ جب ہم سٹینڈ لیتے ہیں تو دوسری پارٹی کھپ ڈالتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب دوسری پارٹی کھپ ڈالتی ہے تو اس پارٹی کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. نمبر 3, جب ہم اس پارٹی کو کامیابی سے ٹھنڈا کرتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. دوسری صورت میں جب ہم کوئی سٹینڈ لیتے ہیں اور دوسری پارٹی کھپ ڈالتی ہے اور ہم ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ہم اپنا سٹینڈ واپس لے لیتے ہیں اور اس طرح کھپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں جگاڑ کے ساتھ, تو پھر ہماری زندگی آگے بڑی مشکل کا شکار ہو جاتی ہے. آج ہی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جگاڑ سے, مجھے یاد آیا کہ ایک ریلوے کراسنگ تھی جس پہ بڑا رش لگا ہوا تھا اس ویڈیو کے اندر, اور ریلوے کراسنگ پہ دونوں جانب بہت سارے لوگ کھڑے تھے اور ٹرین قریب ہی کھڑی تھی لیکن وہ گزر نہیں رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرین جہاں سے گزرنی تھی وہاں وابڈا کی تاریں کچھ نیچے آئی ہوئی تھیں اور خطرہ تھا کہ وہ ٹرین کو چھو جائیں گی. تو لوگ اپنے طور پر بانس لے کے آئے اور ان بانسوں کی مدد سے تاروں کو اونچا کیا اور ریلوے کے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ اب تم گزر جاؤ. یعنی اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں ریلوے کا نظام ایسے چل رہا ہے کہ ایک لوہے سے بنی ہوئی ٹرین ایک بجلی کی تاروں کے نیچے سے گزاری جا رہی ہے جس میں مسافر ہیں, بہت سارے ڈبے ہیں, اور کچھ راہگیر جو ہے وہ کہیں سے بانس لا کے تو تاروں کو اوپر کر کے کھڑے ہیں اور ٹرین گزرتی ہوئی دکھائی گئی. اتنے جگاڑ ہیں ہمارے ملک میں. ہم بات کر رہے تھے کہ سٹینڈ لینے کے بارے میں. کیا کبھی جو والدین ہیں انہوں نے سوچا کہ جب ہم سٹینڈ لیں گے تو یہ بہت رد عمل دیں گے, کھپ ڈالیں گے؟ اسی بات پہ تو وہ سٹینڈ نہیں لیتے. نہیں لیتے ہیں سٹینڈ. دیکھیں سٹینڈ نہ لینا اتنا مضر نہیں ہے جتنا کہ سٹینڈ لے کے واپس لے لینا. سٹینڈ نہ لینا کوئی اتنا مضر نہیں ہے, لیکن سٹینڈ لے کے پھر واپس لے لینا تو بہت مضر ہے, بہت نقصان دہ ہے. پر والدین عام طور پر جب سٹینڈ لیتے ہیں تو انہوں نے کچھ سوچا سمجھا سٹینڈ نہیں لیا ہوتا, وہ اچانک جلال میں آ جاتے ہیں. کبھی والدین جلال میں آتے ہوئے دیکھیں آپ میں سے کون کون والدین ہیں جو جلال میں آتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ جلال سنس کے قریب رہتے ہیں, لیکن جلال میں آنے والے والدین. جی امی آتی ہیں جلال میں؟ نہیں جلال میں نہیں آتی. اچھا بچے بھی جلال میں آتے ہیں. آپ نہیں میرا خیال آتی جلال میں؟ نہیں آپ نہیں آتی. آپ آتی ہیں؟ سمیر کی امی جلال میں آتی؟
آپ آتے ہیں جلال میں؟ آپ آتے ہیں جلال میں؟ آپ بھی؟ اچھا آپ کبھی آپ بہت ہی بلی مانس ہیں، آ جاتی ہیں کبھی جلال میں؟ جی اچھا جلال میں نہیں آتے، آپ آتے ہیں؟ ہاں جی ابا جی آندے جلال چ؟ ہاں تسی آندے جلال چ؟ جی غصے میں آ جانا ایک دم اچانک بیٹھے بیٹھے تپ جانا اور مغل بادشاہاں دی طرح حکم سنانا شروع کر دینا کہ میں تیرا کر لیا بندوبست، میں تینوں کرو کٹ دینا، تینوں رولیں گا تو سڑکاں تے ہن تینوں جائیداد چوں ایک ٹکا نہیں ملنا. جی ہاں آپ کیا کرتے تھے؟ یہ زمین جائیداد کی تو بات نہیں، پر اس طرح میں اپنے ابو سے بولتا تھا. ہاں اس طرح میرے ابو نے کبھی نہیں اس طرح بات میرے ساتھ، پر ڈرگس کی وجہ سے میں کرتا تھا اس طرح بات. عموماً دونوں میں سے ایک پارٹی کرتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سٹینڈ لینے ہوتے ہیں یہ بڑے سوچ سمجھ کے لینے ہوتے ہیں، اور یہ ایک پوری سائنس ہے اس کے پیچھے جو ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہے پچھلے 30 سال میں، جو بتاتے رہتے ہیں کہ سٹینڈز 3 قسم کے ہوتے ہیں اور 1 بائی 1 وہ سیکھنے پڑتے ہیں. ایک ہوتے ہیں گرین سٹینڈ، ایک ہوتے ہیں یلو سٹینڈ، ایک ہوتے ہیں ریڈ سٹینڈ. تو ان رنگوں سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ گرین سٹینڈ کون سے ہوتے ہیں، یلو سٹینڈ کون سے ہوتے ہیں اور ریڈ سٹینڈ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ٹریفک سگنلز کی لائٹس ہیں، پر آپ بھول جائیں لائٹس کو. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو سٹینڈز ہیں جو میں کہہ رہا ہوں گرین سٹینڈز پاسبلی کیا ہے؟ جی کولنس. وہ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہم سٹینڈ لیتے ہیں ان کو گرین سٹینڈ کہتے ہیں. گرین سٹینڈ کی ڈیفینیشن ہے ایک تو وہ چھوٹی سی کوئی بات ہوگی، دوسرا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ من لے گا، آسانی سے من لے گا. مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کہتے ہیں یار ایک گلاس پانی دے پیا، تو وہ کہے گا جی پلا دیتا ہوں. تو یہ گرین سٹینڈ ہے. یا اب آپ کہتے ہیں کہ میری گاڑی میں سے بریف کیس پکڑ لاؤ، یا آپ کہتے ہیں کہ جی میرے فلاں دوست کو ٹیلی فون کر کے کہہ دو کہ میں 6 بجے کی بجائے 7 بجے آؤں گا، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو یہ بھی مشکل ہوئی کہ وہ پانی کا گلاس بھی نہیں مانگ سکتا تھا؟ یعنی اس نے کہا پانی کا گلاس، پھر کہہ رہے دو آپ ہی پی لینے ہیں، کیڑا پڑھانا ہے. یا آپ نے کہا کہ بازار سے جا کے یہ چیز لا دو، تو وہ کہتے ہیں میں تھے نوکر لگا ہوا. ٹھیک اس طرح کی بات. کیا آپ نے اپنے والدین کی کبھی ایسی کوئی بات رد کی جیسے پانی کا گلاس، بازار سے سودا، یہ بریف کیس لے آؤ؟ نہیں ایسی کوئی بات آپ نے کبھی؟ آپ میں سے کوئی نوجوان جو کہ ونر ہوگا اس، آپ میں سے کوئی نوجوان جس نے یہ باتیں بھی کہی ہو کہ میں نے نہیں کرنا یہ کام، تو وہ میرے لحاظ سے ونر ہوگا آج کا. جی آپ کچھ کہنے لگے؟ آپ بھی کرتے کوئی نوجوان؟ جی آپ نے کیا کیا؟ والدین نے جب بھی کچھ کہا تو آپ نے کہا نہیں میں نہیں کرنا؟ کچھ دفعہ کہا کہ نہیں. تسی بھی کدی کیا کہ نہیں میں نہیں کرنا، میں ڈان ہوں، 12 ملکوں کی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ جی آپ نے بھی کہا. ہاں شہریار سے پوچھتے ہیں. یا میں تو تسی پلے مانے چاہے لگ دیو تہاڈی امی دا خیال کچھ ہو رہے. نہیں میں بتا رہی ہوں کبھی اس نے انکار نہیں کیا، لیکن کبھی اقرار بھی نہیں کیتا. کبھی آئی نہیں وہ چیز. جی وہ کبھی آئی بھی نہیں. کدی چیز آئی بھی نہیں. ہاں جی احمد صاحب بتائیے. آپ کیا آپ نے بھی کہا کہ میں نوکر نہیں لگایا، تانوں ابا ایویں نہیں رکھے آئے تھے؟ نہیں ایسے تو نہیں، مگر یہ ہے کہ کام وغیرہ نہیں کرتا تھا. واک وغیرہ پہ جانے کے لیے کہتے تھے، یا پانی ہے کہتے تھے، تو یہ کہتا تھا کہ چھوٹی ہو کہتے ہیں میں ابھی لیٹا ہوں. اچھا جب آپ یہ گرین سٹینڈ نہیں لے سکتے تو پھر یلو سٹینڈ لینے چاہیے، وڈیاں گلاں کرنیاں چاہیے. پھر ریڈ سٹینڈ لینے چاہیے کہ بڑیاں گلاں. مطلب ایک بچہ ایک بات نہیں مانتا آپ کی. دیکھیے
کل ہی ایک فیملی آئی ہوئی تھی میرے ایک ساتھ کام کرتے تھے ڈاکٹر علی اکبر منصور, تو انہوں نے اس فیملی کو میرے پاس بھیجا تھا, اور اب وہ لنڈن میں رہتے ہیں, وہاں پروفیسر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے گھر کا معاملہ ہے, تو آپ نے بہت محنت کرنی ہے, بہت کوشش کرنی ہے, اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور میں ان کا احسان مند بہت زیادہ ہوں ڈاکٹر علی اکبر منصور کا, کیونکہ انہوں نے میری ایک بچی کو وہاں بہت مدد فراہم کی یو کے میں, جو مشکل حالات میں تھی. تو وہ آئے تو باتیں ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ بہت برے حالات ہیں, مار پٹائی کرتا ہے, کوئی بات نہیں مانتا, پڑھتا پڑھتا بھی کوئی نہیں. ابھی کہہ رہا تھا کہ ملیشیا داخل کرا دو, تو ہم نے داخلہ کرایا اس کا, تو یہ کرونا وائرس بیچ میں آ گیا, ایسی دیکھے ایسی دفعہ ہو جائے گا, ساڑیاں نظراں تو دور ہو جائے گا, اور میں بیمار بھی ہو جاؤں تو نہیں پوچھتا وغیرہ وغیرہ. کہ میں حادثہ ہوا تو وہ لاہور میں تھا, تو لاہور سے آیا, تو میں نے کہا میرا پتر میں ویکھن آیا, لیکن وہ دروازے تو ہی ماں کہندا میں تے پیسے لین آیا, میں تے ٹرپ نال جانا ہے کدھرے, ٹرپ دے نال کدھرے ناردرن ایریا جانا ہے, تے پیو نوں ویکھن لئی میرے کول کوئی ٹائم نہیں. اور ہر قسم کے نشے, ہر قسم کے مسائل, ماں باپ پڑھائی کے لیے غم میں دبلے ہو رہے تھے, ہاتھا پائی کرنا, چھوٹے بھائی کو مارنا, جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا, یہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, مجھے جتنی کی ذمہ داری سونپی ہے اتنے تک میں محدود رہوں گا. میں یوں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بیٹا آج ہی پیدا ہوا ہے, بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہی پیدا ہوا ہے, تو ابھی اس کی پڑھائی کا فکر تو نہیں کرنا. آج وہ پیدا ہوا ہے, جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کی پڑھائی کا تو فکر نہیں نہ کرتے. تو میں نے کہا کہ آپ سمجھے کہ یہ 19 سال پہلے پیدا نہیں ہوا تھا, یہ آج پیدا ہوا ہے, تو میرے نال دیاں پڑھائی دیاں گلاں نہیں کرنیاں. اور اس کو وہ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے یہاں سے 100 میل دور شہر میں چھوڑ کے آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو آپ میری یہ مانیں کہ اس کو وہیں رہنے دیں, اور آپ ایک ہفتہ رہیں ہمارے پاس, آپ ایک ہفتہ رہیں ادھر, اس کی جگہ رہیں آپ. ہمارے پاس ہے جگہ جہاں آپ کو ہم رکھ سکتے ہیں, تینوں کو, ماں باپ کو اور بیٹے کو. ایک ہفتہ بس آپ ادھر رہیں, اور ہمارے اندر گھومے پھرے, ہر ایکٹیویٹی کو دیکھیں. کہتے لیکن وہ پیچھے گھر میں بالکل اکیلا ہے. تو میں نے کہا وہ نوجوان ہے, اکیلا ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے نہیں اس کے کھانے پینے کا. میں کہا جڑا نشے پانی دا کر لیندہ ہے, کھانے پینے دا بھی کر لے گا. ویسے میں نے کہا فریج میں کچھ تو چھوڑا ہوگا آپ نے, چونکہ وہ آئے تھے صرف ملنے. تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پھر اگر اس نے گھر کی چیزیں بیچ دی تو میں کہا ویسے گھر دیاں چیزاں انہیں ویچنیاں ہوندیاں تے بیچ ہی دیندا, لیکن تسی میں نے دسیا کہ تسی پیسے انہوں ویسے ہی دے دیندے ہو, تو پھر چیزاں کہاں لی بیچنی ہیں. میں نے کہا اور کوئی خدشہ؟ کہتے کہ وہ ننہال نہ چلا جائے. تو میں کہا ننہال جائے گا تو ننہال والے آپ پہ ڈیل کر لیں گے. کہتے نہیں جتنی توڑ پھوڑ وہ گھر میں کرتا ہے ننہال میں اس سے زیادہ کرتا ہے. میں کہا تو ننہال والے بہت مہربان ہیں. کہتے ہاں جیسے کہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ ننہال کو کہیں کہ اگر وہ آ کے تنگ کرے تو ننہال والے 15 کو کال کر دیں, اگر آ کے کھانا چھانا مانگے تو کھانا دے دیں, اگر کوئی توڑ پھوڑ کرے تو 15 کو کال کر دیں. کہنے لگے ویسے تو میری بہن ایس پی ہے. میں کہا تہاڈی بہن ایس پی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تہاڈے ننہال دے وچ, جیڑی تہاڈی اپنی بہن ایس پی ہے. میں نے کہا اور ماموں, انہوں نے سب بڑے بڑے عہدوں پہ بتایا. میں کہا سب پیراں تے کھلوتے نے, تسی پڑھے لکھے لوگ ہو, تو اگر یہ بچہ آ کے تو وہاں سے کھانا وانا کھانا چاہتا ہے تو ایک ہفتہ. اور میں نے کہتی جب فون کرے تے اسی کی جواب دئیے. میں کہا فون کرے تے وہ فون چک کے انہوں دسو کہ اسی کسے کام کسے اور شہر چ آئے ہیں. کہتے جی پوچھے کہ کیڑے شہر چ گئے ہو تو تسی اے نہ دسو کو نہیں, اے اللہ نہیں دسنا کس شہر چ آئے ہیں, اپنے کسے کام آئے ہوں تے کسی اور شہر چ آئے ہیں. جو پوچھے کدوں واپس آؤ گے تے او دا جواب دینا کہ ان قریب واپس آ جائیں گے, جدوں ساڈا کام ہو جائے گا تے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جدوں ساڈا کام ہو جائے گا تے واپس آ جائیں گے. وہ پوچھے جی گھر تہاڈا کام کدوں ہوئے گا تے کہنا اے حالا پتہ نہیں, جدوں ہوئے گا تینوں دس دیاں گے. جی نہیں یہ گل سن لو پہلے, بیٹھے نہیں ابھی نہیں بیٹھے. تو میں نے کہا کہ یہ کر لیں. کہتے تھے جی انہیں ٹیلی فون تے ساڈی بےزتی کیتی. تو میں کہا جی ٹیلی فون تے بےزتی کرے تے تسی ٹیلی فون بند کر دینا, تے اگر وہ دوبارہ فون کرے تے تسی چک دیں کہنا جی تو بےزتی کریں گا تے اسی پھر بند کر دیں گے,
کیونکہ اگر کوئی دوسری دفعہ بےزتی کرے یا تیسری دفعہ بےزتی کرے تو ٹیلی فون تو بند کیا ہی جا سکتا ہے نا. تو میں نے کہا اگر دوبارہ بےزتی کرے پھر بند کر دینا, پھر تیسری دفعہ فون کرے تو نہ چکنا, چوتھی دفعہ فون کرے تو پھر چک لینا. تو ان کہنا کہ دیکھ ہوں جے تو گل کرے گا نا بےزتی والی تو اسی تینوں بلاک کر دیں گے. کہتے ہیں جی تو پھر وہ بہت زیادہ نشہ نہیں کرنے لگ پائے گا. میں کہ اگے وہ بہت گھٹ کرتا ہے نشہ, میں کہ انہیں چھڈیا کوئی نہیں تو اگے کوئی بہت گھٹ کرتا ہے. پھر اس کے والد نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تمہیں نہیں پتا وہ بڑا جینیس ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا نہیں, جینیس اس مقصد کے لیے لفظ نہیں ہوتا. میں کہا ڈکشنری میں جینیس کا مطلب سمجھ لیں, یہ جینیس نہیں ہوتا, یہ عیار ہوتا ہے. یہ عیار ہوتا ہے, لفظ اس کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بہت عیار ہے. جی عیار دا مطلب دس دیجیے نا. عیار مکار, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ جی وہ کننگ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں, بیفلنگ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. کہتے ڈاکٹر صاحب دل میں کچھ ہوتا ہے. میں کہا مجھے پتہ ہوتا ہے, اپنی اولاد کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے, ہم دوسرے کی اولاد کو ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ نشئی ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ مجرم ہے, وہ فلانا ہے. جب ہماری اولاد وہی کام کرتی ہے تو ہم نہیں ایسے سوچتے. پر میں نے کہا کہ میری ڈیوٹی بڑی سخت لگی ہے وہاں لنڈن سے, تو میں نے لنڈن کا جو پیغام ہے نا اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں سمجھ لیا ہے. تو مجھے اسپیشل کال آئی تھی کہ آپ آئیں گے اور یہ بات ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب یار تو نہ کہیں, مکار تو نہ کہیں. تو میں کہا آپ بھی تو جینیس نہ کہیں, تسی بھی تو جینیس تو کوئی علاوہ لفظ. پھر وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب جھوٹ نہیں بولتا. میں کیا کبھی کبھی تو بولتا ہوگا. کہتی ہاں کدی کدی. میں کہ جدو منہ کھولتا ہوئے گا تو جھوٹ ہی بولتا ہوئے گا. میں کہ یہ بیماری ہوتی ایسی ہے, اس میں کوئی برا شرا منانے والی بات نہیں ہے, یہ بیماری ہوتی ایسی ہے. اور یہ ساری باتیں ان کو سمجھائیں. کہتے ٹھیک ہے ہم یہاں رہتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں کل نہ آ جائیے. تو میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں جب میں ان سے یہ باتیں کرتا ہوں تو آدھے لوگ تو فوراً بھاگ جاتے. تو میں کہتا ہوں کہ چلو جنہوں نے نہیں کامیاب ہونا وہ تو فارغ ہو گئے, باقی اب آدھے وہ لوگ رہ گئے جن میں سے لوگوں نے کامیاب ہونا ہے. جنہوں نے نہیں کامیاب ہونا وہ تو گئے. تو کچھ تو مطلب میرا کام آسان ہو گیا نا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اب وہ ہیں جو اصل میں چاہتے ہیں. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا شہر میں, جب فیصلہ ہوتا ہے نا میراتھن کا کہ لمبی ایک دوڑ ہوتی ہے نیو یارک میں اور بڑے بڑے ملکوں میں, تو اس کی وہ پہلے رجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی 7-8 لاکھ لوگ نام لکھا دیتے. اور پھر جب وہ ریس ہوتی ہے تو اس وقت وہ کوئی 1 لاکھ بندہ آ جاتا ہے. 7-8 لاکھ جو 1 لاکھ بندہ بڑا رش ہوتا ہے, تو 1 لاکھ بندہ آ جاتا ہے. جب ریس وہ شروع ہوتی ہے تو اخیر میں جب وہ ریس ختم ہوتی ہے تو کتنے بندے ہوتے ہیں؟ نہیں 100-200 ہوتے ہیں. کوئی اتنے ڈگا ہے پہ, اتنے پیچھے ڈگا ہے, کوئی ادھر, مطلب 100-200-400 ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ کون ہے ونر, کون ہے ونر, وہ آپ کو پتہ چلتا ہے. پر ہے بڑی مزیدار, ہے بڑی ویری ویری امیوزنگ, ویری ویری انٹرسٹنگ. یو فائنڈ دی پرپز آف لائف. مطلب آپ کہتے ہو ہو جس بچے نو اسی نکھد سمجھتے رہے انہیں سانو زندگی چ راہ پاتا ہے. ہم بڑا شکر گزار ہوتے ہیں اس بچے کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمیں یہ رستہ ملتا ہے کہ دس از دی لائن آف لائف. پھر آپ کو اس سے جو محبت ہوتی ہے وہ اصلی محبت ہوتی ہے, وہ کچی محبت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی وجہ سے یا قدرت نے اس کی وجہ سے یا اس کے ذریعے ہمیں ڈال دیا ہے, رستے پہ ڈال دیا ہے, اور آپ کو اپنے آپ کے ساتھ نباہ کرنا آ جاتا ہے. کیونکہ سب سے مشکل بندہ ہمارے اندر رہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ بہت مشکل ہے, لیکن ایکچولی ہمارے اندر جو بچہ رہتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے, اس کے ساتھ نباہ کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. اگر وہ اس کاؤنسلنگ میں شامل ہوتی ہے,
انفارچونیٹلی آپ کی فیملی کے زیادہ ممبر شریک نہیں ہو رہے, وجوہات ہوں گی کچھ, لیکن جو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آتے ہیں وہ ہماری طرح یعنی ایک طرح سے سوچنے لگتے ہیں جیسے کہ 40 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے مریضوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے, اور اس میں جو ہماری لرننگ ہے وہ دنوں کے اندر ہم فیملیز کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں اور صاف بات بھی کرتے ہیں. میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے آپ کا بچہ تو میں اسے بھی گلے سے ضرور لگاتا ہوں تاکہ اسے پتہ چلے کہ دیکھو یہ مجھے گلے سے, کرونا وائرس اور نو کرونا وائرس میں ہمیشہ گلے لگاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ دیکھے بغیر کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا, کیونکہ اگر اپنے بچے کو گلے لگانا نہیں چھوڑا تو پھر اس بچے کو بھی گلے لگانا آپ نہیں چھوڑ سکتے جسے آپ نے اڈاپٹ کر لیا, کیونکہ جب آپ بچے کو لے کے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں فار ایور, یعنی یہ بھی نہیں کہ 100 دن کے لیے, یہ بھی نہیں کہ سال کے لیے, یہ فار ایور اڈاپشن ہے, کیونکہ وہ پہلے تو وہ آپ کے نام سے پہچانا جاتا تھا, اب وہ ہمارے نام سے پہچانا جاتا ہے. لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں ہمارے نام کے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ گڑبڑ کرے گا تو لوگ کیا کہتے ہیں, لو جی تسی بڑیاں گلاں کردے سے ہونے تھے سگریٹ پہ پیندا سی چھاتے کو لوگ کہ ڈاکٹر صداقت دا مریض ہے نا, اس طرح کی بات. تو جیسے پہلے وہ آپ کو علامے دیتے تو پھر ہمیں بھی علامے آتے ہیں, بہت علامے آتے ہیں. کئی دفعہ اچانک ایک اجنبی بندہ فون کر کے کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صداقت بات کر رہے ہیں, وہ تہاڈا جڑا فلانا مریض ہے نا وہ میرا بھتیجا ہے تے وہ تے ککھ بھی نہیں, وہ تے بالکل انج دیاں ہی گلاں کردا ہے, ویسے کا ویسا ہی ہے. میں پوچھتا ہوں اچھا کون ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح, اور کبھی 100 دنوں میں اس بندے کو نہیں دیکھا ہوتا, کوئی تایا ماموں چچا. زیادہ تر ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے ماں باپ آتے ہیں, ان کے ماما. باقی مجھے بتائیں جب کوئی بندہ ہسپتال جاتا ہے تو ماما چاچا آتا ہے کہ نہیں, پھوپھو بھی آتی ہے نا, دوست بھی آتے ہیں, محلے دار بھی آتے ہیں, لیکن جب آپ کا بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو صرف آپ آتے ہیں, اور وہ بھی ہون آن لگے. 40 سال پہلے ایسا کوئی رواج نہیں تھا, کہتے لو جی چھڑ دیتا ہے منڈا ٹھیک کر کے تو سانوں واپس بھیج دینا ٹیلی ویژن, ٹھیک. تو یہ تو اب ہم نے پریشر دینا شروع کیا ہے, پریشر کہ نہیں یہ اٹس اے فیملی ڈیزیز, یو ہیو ٹو کم. اور جو آنا شروع ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے. جی دیکھیے وہ باتیں کچھ حد تک غور کریں تو وہ باتیں درست بھی ہوتی ہیں, وہ باتیں درست بھی ہوتی ہیں. اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ کوئی ون ٹائم انڈور جائے گا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے امکانات 50-50 ہیں. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا مریض ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں جدوجہد جاری رکھوں گا until he gets better. مجھے بتائیے کہ باقی بیماریوں کے علاج کیسے ہوتے ہیں, اس وقت تک جب تک کہ مریض صحت یاب نہ ہو جائے یا بس ہلکی پھلکی ایک آدھ ٹرائی. مجھے بتائیے کہ سگریٹ کے بارے میں جس سے دیکھیے پچھلے 2 ماہ میں کرونا سے اب 9,000 کا ٹول ہو گیا ہے, لیکن جہاں سے میں نے یہ فیکٹس اینڈ فگر لیے وہاں لکھا ہوا تھا 2,500-3,000 اور لکھا ہوا تھا کہ 2,500-3,000 بندہ فوت ہوا ہے, جبکہ سگریٹ سے اس کے دوران ہی پچھلے 2 ماہ میں 3,15,000 بندے دنیا میں جان سے ہاتھ دھوئے ہیں, کنفرمڈ WHO کی رپورٹ کے مطابق. تو سگریٹ کے بارے میں کرونا جیسا جذبہ پایا جاتا ہے کیا؟ سگریٹ کے بارے میں کبھی ہوا کہ کوئی ملک سگریٹ نہیں بنائے گا, کوئی ملک فیکٹریاں نہیں لگائے گا, کوئی ملک ٹیکس کی لالچ میں یہ کام نہیں کرے گا؟ کیا سگریٹ کے بارے میں ہوا کہ کوئی الیکٹرانک سگریٹ نہیں بنائے گا, کوئی حکے نہیں بنائے گا, کوئی شیشے نہیں بنائے گا؟ کبھی WHO نے اتنا زور لگایا؟ شراب اسی دوران تقریباً 7 لاکھ بندے کو کھا چکی ہے 2 ماہ میں دنیا کے اندر, لیور اور یہ سارے مسئلے. کیا
WHO نے کہا کہ شراب کوئی نہیں بنائے گا اور یو ول میک شور کہ شراب آپ کے کہیں بھی نہیں بنے گی. جیسے ہماری پولیس اب میک شور کر رہی ہے کہ سوائے ہسپتالوں کے کوئی جگہ پہ لوگ نہیں جائیں گے. وہ دکانوں پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں, الفتح پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں, دا مال آف لاہور بھی بند کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. اگر کرونا کے بارے میں یہ کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ سگریٹ اور شراب کے بارے میں بھی یہ اسپرٹ کیوں نہیں ہے؟ اکنامک انٹرسٹ. اچھا, کرونا کے معاملے میں اکنامک انٹرسٹ کو چھوڑ دیا نا, کرونا کے بارے میں اکنامک انٹرسٹ کو چھوڑ دیا. آپ کی 80% پاپولیشن روز کماتی ہے اور روز کھاتی ہے. آپ کی 16% پاپولیشن مہینے کے بعد اچھی آمدنی حاصل کرتی ہے, اور آپ کی 4% پاپولیشن ہے کہ جن کے پاس پس انداز کی ہوئی بہت ساری رقمیں ہیں جو 6 مہینے, سال, 2 سال, 5 سال نکال سکتے ہیں. اور شاید 0.1% لوگ ہوں گے جو کہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے گھر بیٹھ کے گزارا کر سکتے ہیں. ملکوں کے ٹریلینز آف ڈالرز جا چکے ہیں. پاکستان میں 12,000 پوائنٹ سٹاک ایکسچینج نیچے گر چکی ہے, 12,000 پوائنٹس. اس کو اگر ضرب دیں تو اربوں کے ساتھ ضرب دیں گے کہ اتنے ارب کا نقصان ہو گیا ہے. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ریگولر نہیں ہے, وہ اچانک کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہیں. والدین کو بھی ہم جب یہ بتاتے ہیں کہ ایٹیچیوڈ ریگولر ہونا چاہیے کہ آپ سٹینڈ لیتے ہیں, آپ پھر رد عمل ہوتا ہے, پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کو مینج کیسے کرنا ہے, آپ سٹینڈ چھوڑ دیتے ہیں, سرنڈر کر دیتے ہیں, اور آپ کا بچہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے آپ کی دکھتی رگ کا, اب میں اسی طریقے سے چلوں گا. پھر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا ایک گرین سٹینڈ ہوتے ہیں. ابھی آپ کو بتایا کہ گرین سٹینڈ وہ ہلکے پھلکے سٹینڈ ہوتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں تو آپ کا بچہ, کوئی بھی بچہ آپ کا کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے میں کروں گا. اور کوئی ایسے سٹینڈ بھی ہوتے ہیں جو آپ کا بچہ بڑے شوق سے حامی بنتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ چلو تمہیں برگر کھلاؤں, تو یہ ایک ایسا سٹینڈ ہے کہ جو بچہ کہے گا کہ میں تاڑے تو اگے چلنا. اس کو کیا کہیں گے؟ لش گرین سٹینڈز. لش گرین یہ وہ سٹینڈز ہیں جس کے بارے میں آپ کو 100% پتہ ہے. مطلب آپ کہتے ہیں عبدالسلام کو کہ خرچہ تو نہیں چاہیے 5,000 پڑھ لائے, ٹھیک ہے نا, یہ لش گرین سٹینڈ ہے. ٹھیک, تو لش گرین سٹینڈز ہیں, گرین سٹینڈز ہیں, اور اس کے بعد یلو سٹینڈز ہیں. یلو سٹینڈز کیا ہوں گے؟ کین یو فگر آؤٹ؟ یلو سٹینڈز نہیں, چائے نہیں پینی تو بڑی بڑی گل ہے. مطلب آپ جی جس میں آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گا. یار پتر ہے تو اپنا جا یار کر لے, آپ بتا رہے ہو کام تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تینوں ہی کرنا پینا نا یار, تو ولی عہد ہیں. مطلب کسی نہ کسی طریقے سے یلو سٹینڈ وہ ہوتا ہے جو تھوڑا بہت ترلا, تھوڑی بہت تڑی, تھوڑا بہت دھمکیاں, تھوڑا بہت یہ, تھوڑا بہت وہ کر کے تو آپ بنوا لیتے ہیں. ریڈ سٹینڈ کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ ایک دم بندہ پھٹ پڑتا ہے, کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر, جیسے فلموں میں نہیں ہوتا. تو وہ جو ہوتا ہے جی موبائل فون نہیں ملے گا, یا فلانی گل نہیں ہوئے گی, شام نو 6 بجے تو بعد باہر نہیں رہنا, نہیں اس کڑی نال بیاہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کے جو سٹینڈ ہیں تو یہ ریڈ سٹینڈز ہیں. تو جب ہم یہ ریڈ سٹینڈ لیتے ہیں تو ہمیں گریجویٹ کرنا پڑتا ہے. ریڈ سٹینڈز کے لیے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے. پہلے گرین لیں گے, پھر یلو لیں گے, پھر ریڈ سٹینڈ لیں گے. اور ریڈ سٹینڈ لیں گے تو یہ ایک باقاعدہ پروجیکٹ ہوگا کہ آپ میاں بیوی بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, اور یہ کھپ ہے جو وہ ڈالے گا, بڑی بڑی باتیں کرے گا, اور وہ باتیں کرے گا, پھر وہ پاؤں زمین پہ پٹکے گا, پھر وہ دروازے کو ٹھڈے مارے گا, پھر وہ کہے گا جی میں بلی دا گلا کٹ دیاں گا, اپنی بلی دا. جسٹ امیجن دھمکی دا ایہو جہا سٹائل ہے کہ
تو جب آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کرے گا، ویٹو تھریٹس یہ دے گا، کیٹو تھریٹس یہ دے گا، ماضی میں دیتا رہا ہے، ہو ول ہیلپ اس، پھر آپ سوچتے ہیں کون مدد کرے گا، اور آپ باقاعدہ جیسے ڈرامے کا نہیں لکھتے، اسکرپٹ لکھتے ہیں اور 2-4 دن اس پہ آپ سوچ بچار کرتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، کیونکہ جو بھی کھپ اس نے ڈالنی ہے اس کھپ کو آپ نے شریفانہ طریقے سے ٹھنڈا کرنا ہے، بھلے طریقے سے ٹھنڈا کرنا ہے، اور جب آپ کامیابی سے اس کھپ کو ٹھنڈا، مثال کے طور پر کوئی بھی کھپ ہے اور آپ نے اس پہ کامیابی سے قابو پا لیا ہے اور زندگی پھر نارمل چلنا شروع ہو گئی ہے، تو آئندہ آپ پھر اور بھی ریڈ سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو انسانوں کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے لوگوں سے تعلق داری کی ضرورت ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ روپیہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، وہ محض ایک اثاثہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ روپے پیسے سے انسانوں کو خریدا جا سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں نہیں، کوئی نہیں خریدا جا سکتا۔ تعلقات کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، تعلقات کو پانی دینا پڑتا ہے، کھاد دینا پڑتا ہے، تعلقات کی گوڈی کرنا پڑتی ہے، تعلقات کو جڑی بوٹیوں سے بچانا پڑتا ہے، تعلقات کو جڑی بوٹیاں بھی خراب کرتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں سمجھتے ہیں نا آپ، کوئی ادھر ادھروں وچ بندے آ کے تے جڑی بوٹیاں، خود رو جڑی بوٹیاں، وہ تعلقات ہمارے خراب کرتی ہیں دائیں بائیں۔ اور تعلقات کو بھی ٹھیک رکھنے کے لیے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا پڑتا ہے، تعلقات کو کاشتکاری کرنی پڑتی ہے، اس کی گرو کرنا پڑتا ہے، اور یہ لا آف ہارویسٹ اس پہ چلتا ہے۔ یہ ایسے تیزی سے گرو نہیں کر سکتے، یہ اس نے ٹائم لینا ہوتا ہے، تعلقات نے ٹائم لینا ہوتا ہے۔ اور تعلقات صرف ہم نے باہر نہیں گرو کرنے ہوتے، تعلقات ہم نے گھر میں بھی گرو کرنے ہوتے ہیں۔ گھر میں میاں بیوی کے تعلقات کو بھی گرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ خامد سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ عام طور پر خامد ایسا سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس کا خیال ہے کہ نہیں بیوی نال تعلقات بنا دے کیڑا مسئلہ ہے، وہ کیڑا ایدی کی لوڑ ہے؟ کیوں جی تہاڈا تجربہ لگتا ہے کچھ؟ نہیں لینا چاہیے ایزی، یہ لیتے ہیں ایزی آپ کو؟ ایزی لیتے ہیں نا؟ ہاں دیکھیں یہ تو بات گڑبڑ ہوئی نا، تو پھر تسی کی کر دیو جی تانوں ایزی لیندے نے تے جی؟ کیوں جی کوئی ہے جو اپنی بیوی کو ایزی نہ لیتا ہو، بہت سیریس لیتا ہو تعلقات کا؟ کوئی ہے آپ میں سے جو کہتا نہیں جی میں تو ڈٹ کے صحیح عزت کرتا ہوں، یہ بیوی ہے جس نے میرا ساتھ دیا ہے، اس کا میرا ساتھ بہت لمبا ہے، اس نے مجھے پیارے پیارے بچوں سے نوازا ہے؟ جی آپ کرتے ہیں؟ جب یہ مشکل مرحلے میں سے گزر رہا تھا اور وہ ساتھ کھڑی نظر آتی ہے تو پھر ندامت ہوتی ہے کہ میں جسے بہت ایزی لیتا رہا، نہیں لینا چاہیے تھا، اور اس نے تو میری فل سپورٹ کی، تو اور زیادہ وہ چیز گرو کرتی ہے۔ لیکن خواتین کے اندر کچھ اپنا بھی ایلیمنٹ ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو بہت کرتی ہیں۔ یعنی خواتین ایک وہ سٹیج ہوتی ہے کہ بندہ بڑا ترلے کر رہا ہوتا ہے، بندے نو بڑا شوق بھی ہوتا ہے ترلے کرن دا۔ کبھی بھی آپ جا کے کنیڈ کالج کے باہر دیکھیں، لڑکے کھڑے ہیں لائن سے کھڑے ہیں، لڑکیاں نکل رہی ہیں، کوئی منت کر رہا ہے، کوئی نمبر اگے کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ابھی بھی ہوتا ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے، بہت ایکسپیرینس جی، نہیں ابھی بھی ہوتا ہے۔ وہ تو کو ایجوکیشن کی وجہ سے تو مطلب کچھ آسانیاں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی زمانے میں گورنمنٹ کالج کے باہر لڑکیاں کھڑی ہوں اور لڑکے اندر سے نکل رہے ہوں اور لڑکیاں ان کو کوئی خط پتر دے رہی ہوں۔ جی ہاں ترلے ہی ترلے ہیں نا، جتنے بھی لڑکیوں کے ترلے ہیں، لیکن بنس جب لڑکی مان جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک دفعہ جب فتح ہو جاتی ہے نا لڑکی، تو پھر جو فاتح ہوتے ہیں نا وہ اگلے علاقے فتح کرنے نکل پڑتے ہیں۔ فاتحین کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ ایک علاقہ فتح کیا پھر آگے چلے گئے،
ہاں تو اس میں پھر لڑکی مسڈ کالیں دے رہی ہے، وہ جواب نہیں دے رہا، میسج میں کوئی لو یو یا آئی مس یو، تو لڑکا جواب دے رہا ہے ٹھیک ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو تجربہ ہوا یہ کہ یعنی کسی نے کہا آئی لو یو آئی مس یو تو آپ نے آگے سے لکھا ہو کہ ٹھیک ہے اوکے؟ جی بہت دفعہ. جی ہاں بیماری سے پہلے یہ بات صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا وہ ضرور تنگ کرتا ہے، چاہے زکام ہو، چاہے بخار ہو، چاہے پیٹ درد ہو. جب بندہ بخار میں یا بیماری میں یا ڈائبٹیز میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ قریب کے لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے. اسے سمجھ نہیں لگتی کہ کنوں تنگ کر رہا ہے، کیوں ہوئی ہے میں نے بیماری. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بیماری سے پہلے میرے سے بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے، بیمار ہونے کے بعد نہیں کرتے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ان کا علاج جلدی نہیں کرایا. اگر آپ نے ان کا علاج اس دن کرایا ہوتا کہ جس دن یہ بیمار پڑے تھے تو پھر یہ کبھی بھی تنگ نہ کرتے. لیٹ ہوا ہے نا. ہاں ڈپریشن بیماری ہوتی ہے نا. بس اسٹڈی کرنا پڑے گا نا کہ دیکھیں نا، اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہمارا پیارا چپ چپ کیوں ہے، اداس کیوں ہے، کمرے میں کیوں بند ہے، کیوں کہتا ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو، بس کھانا کمرے میں بھیج دو. یاد رکھیں جب بھی آپ کو اپنا فیملی ممبر کوئی مرجھایا ہوا نظر آئے تو اس بات کو سوچیں کہ ایک مرجھایا ہوا کیوں نظر آتا ہے، یہ کپڑے کیوں نہیں چینج کرتا، یہ شیو کیوں نہیں کرتا، یہ مسکراتا کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ ڈپریشن جیسی بیماری ہو سکتی ہے جو کہ ہم سب کو 80% لوگوں کو زندگی میں ڈپریشن متاثر کرتی ہے. 80% کو زندگی میں لائف ٹائم ہٹ کرتی ہے. 80%. صرف 20% لوگ ہیں جن کو تا زندگی کبھی ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی. ڈپریشن ہوتی ہے پر ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی. ڈپریشن کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوشبو ختم ہو گئی، آپ کو ان چیزوں میں مزہ نہیں آتا جن میں پہلے آتا تھا، اور آپ کا کسی کے سلام کا جواب دینے کو بھی دل نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں کہ یار والے سلام کرتا رہنا. یعنی جس کو ڈپریشن ہوتی ہے اسے آپ کہیں نا کہ یار کوئی چائے شاہ منگواؤں تو ایسا کہ نہیں، مطلب وہ ہمیشہ نہ بولے گا. میرا خیال ہے کہ آج آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ کو ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے تھی اور آپ نے لیٹ مدد کی. نہیں، کیا آج آپ تہیہ کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے خاوند کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے؟ نہیں، تہیہ کر لیا کہ میں نے بالکل خوبصورت بنانا ہے اس کی زندگی کو، چاہے اس کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. کیونکہ چھوٹے بچے کو بھی جب ٹیکا لگواتے ہیں تو وہ کافی باں باں کرتا ہے، لیکن ماں باپ لگوا دیتے ہیں ٹیکا. ٹھیک، تو فرق صرف یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹے بچے نہیں ہیں، ہی از گرون اپ. تو بیچ میں اگر یہ کسی وقت آپ کو برا بھی کہہ دیتے ہیں تو آپ کو اپنی پڑ جاتی ہے. یہ ہے نا ہم سب کو بہت، کہ ہم کسی کی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہتری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی کی بہتری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ برا بلا کہہ دیتا ہے، ہمیں اس کی بھول کے بیماری اپنی پڑ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں خسمہ نو کھا، آج تو تیرا تو پاویں نشے کر، پاویں تو ٹیکے لا، پاویں تو فلانا کر. مطلب جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہماری ذات کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. جب ہم کسی کی بیماری میں علاج معالجے کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل کو یہ میرے کالج کی فیس دے گا کہ نہیں، کل کو میری شادی میں یہ پیسے پورے لگائے گا کہ نہیں، مجھے دوسرے ملک میں تعلیم حاصل کرنے بھیجے گا کہ نہیں. پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا کی بنے گا. دیکھیے آپ ایون ملک کی سرحدوں پہ جب سپاہی ہمارے لڑتے ہیں تو وہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ میرا کی بنے گا؟ وہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا کیا بنے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں اور وہ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ملک کا کیا بنے گا.
تو جب ہم اپنے بچے کی یا خامد کی یا بیوی کی یا کسی کی بھی بیماری سے جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں نکالنے کی، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرا کی بنے گا. پہلے دل میں ٹٹول کے دیکھ لیں کہ آپ آنیسٹ ہیں، آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں، کیا آپ ٹھیک کر رہے ہیں، کیا آپ اس کی خاطر کر رہے ہیں، کیا آپ اس کی جان بچانا چاہتے ہیں. پھر یہ نہ کریں کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کے منہ سے کبھی تکلیف دہ جملے ضرور نکلیں گے، نکلتے ہیں، اور اس کو بھی پتہ ہوتا ہے میرے نال پیار بہت ہے. ڈاکٹر صاحب اگر وہ یہ کہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں خود کو مار دوں گا یا میں خود کو آگ لگا دوں گا یا میں خود کو ایسے کر دوں گا، تو پھر اپنی تکلیف تو اسی کی پڑتی ہے نا. یہ ویٹو تھریٹ ہے نا. تو ویٹو تھریٹ کے لیے ہم نے بتایا کہ جب کوئی اپنے آپ کو نقصان دینے کی بات کرتا ہے تو آپ اسے نمبر 1 پینک میں نہیں آتے. اس وقت آپ خان صاحب کی نصیحت یاد رکھتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ انمول نصیحت ہے. دیکھیں ہر بندے سے آپ کچھ لے سکتے ہیں. یعنی آج ہی میں نے ایک جگہ کسی کمنٹ میں لکھا بھی، میں نے کہا کہ اتنی باتیں کرتے ہیں نا آپ اس بندے کو جانے دیں اب، لیکن اس بندے کی ایک بات اگر آپ پلے باندھ لیں کہ جو وہ بار بار کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو میں نے کہا میں ان کا فالوور نہیں ہوں، میں ان کا حمایتی بھی نہیں ہوں، پر یہ بات میں نے ان کی پلے باندھ دی ہے، گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک. دکھایا اور تو پھر میں کیا کروں، میرے سامنے اس نے خود کو آگ بھی لگائی کپڑوں کو اپنے کو، میرے سامنے یہ لکڑ کا دروازہ اس نے ابھی بھی نشان وہاں پہ اس کے مٹی کے نشان ایسے اندر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یعنی ہاتھ اس کی یہ کٹ گئی، شیشے پہ توڑا، دیکھیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے یہ چھچیاں بھی کرتا رہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے سامنے یہ اور بھی کتائیاں کرتا رہے، اس کے دانت بھی نہیں تھے، آپ کے سامنے ہی یہ آپ ہی سے کھانا کھلاتی تھی تو کھاتا تھا، ورنہ ایویں رو رو کے پھاوا ہوندا سی. تو یہ وہ نہیں ہے جو 6 ماہ کا تھا، یہ وہ بھی نہیں ہے جو سال کا تھا، یہ وہ بھی نہیں ہے جو سال پہلے تھا. ڈفرینٹ پرسن، یہ مختلف ہو گیا ہے. لہذا آپ نے گریسفلی کہنا ہے دیکھو بھائی شہریار، تم جب یہ بات کرتے ہو کہ میں انج کر لاں گا تو انج کر لاں گا تو میرے دل نو تکلیف ہوندی ہے، میں تیری ماں، ویسے تو اللہ تیرا مالک ہے پر میں تیری خالق ہاں اس دنیا دے وچ، تے اے گل نال میں تکلیف ہوئی ہے نمبر 1. نمبر 2 جہی گل تو کہہ رہے ہیں کہ میں ٹکرا ماراں گا یا میں یہ کراں گا یا میں وہ کراں گا، اے نال تیرا فائدہ کوئی نہیں ہونا، فائدہ اے نال تیرا ککھ نہیں ہونا. ہو گیا نا، لیکن میں نے بتایا کہ وہ جو کچھ بھی تھا اس سے آپ نے زیادہ متاثر نہیں ہونا. ہاں دیکھیں نا، زیادہ متاثر نہیں ہونا. کل ہی جو فیملی آئی تھی تو وہ کہہ رہے کہ گھر دیاں چیزاں توڑتا ہے ویسے سستیاں توڑتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے مریض بڑے سیانے ہوتے ہیں، یعنی چیزیں توڑیں گے تو چن کے نا سستی. کئی میں ایک بہت بڑے CSP افسر کو جانتا ہوں جو گھر کے پردے جب بھی پرانے ہو جاتے ہیں نا تو ان کو اتار کے رکھ کے آگ لگا دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ پردے پرانے ہو گئے ہیں، مطلب ہے کہ کوئی احتجاج ہو کرتا ہے تے گھر دے پردے. پچھلے دنوں میں انہوں دے گھر گیا، میں کہا تہاڈے پردے کافی پرانے ہو گئے نے تے اے تسی انہاں نوں اگ لا دیو آپ ہی، اے نہ ہوئے تہاڈا بندہ اگ لائے پھر اس نوں. تو کچھ لوگ ریگولرلی یہ چیزیں کرتے ہیں. تو فیملی ممبرز کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کل ہی میں نے ایک بات یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں کرونا وائرس کے واسطے اپنے گھروں میں رنجشیں ختم کر دیں. 2 ہفتے ٹی وی پہ کسی نے مجھے لیا، بیپر پہ لیا، انہوں نے بتایا جی کیا کریں. میں نے کہا جی ایک تے انج کرو کہ کوئی 2 ہفتے لئی ساریاں ناراضگیاں چھڑ دیو، صلح کر لو، اپنی ناراضگیاں چھوڑ دو، لڑائیاں چھوڑ دو. تو یہ میں سنجیدگی سے بتاؤں کہ اگر آپ اپنا دل صاف کر لیں 2 ہفتے کے لیے، 4 ہفتے کے لیے، تو کرونا وائرس آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اس کے پاس اور بندے ہیں. کرونا وائرس کے پاس بڑی چوائسز ہے. ماڑے بندے لب کے کرونا وائرس اٹیک کرتا ہے. چنگے بندے آتے نہیں ہوندہ، جڑے تگڑے بندے ہوندے انہوں نے کچھ نہیں ہوندہ. تو اگر آپ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنا دل ہی صاف کر لیں، کسی بندے سے بھی دل میلا نہ رکھیں، کسی بندے کے بارے میں منفی نہ سوچیں، اب لگا اچھا جا تینوں معاف کیتا. ہاں کرونا وائرس چلا جائے پھر شروع ہو جانا ہوں جی پھر کیڑی گل ہے. جو بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ
یہ بات آپ کو سمجھ میں لگ گئی کہ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اپنا نہیں سوچتے، کیونکہ جب بھی کسی فوجی کسی سپاہی کے ذہن میں آ گیا کہ میرا کی بنے گا، گئی گل، پھر تسی بھول جاؤ کہ تہاڈا کوئی مسئلہ حل ہوئے گا۔ ایک ڈاکٹر سوچ سکتا ہے سروسز ہاسپٹل میں کہ میڈیکل وارڈ میں آج کل میں جاؤں کہ نہ جاؤں، میرا کی بنے گا، اور ماسک بھی پلیوں ہی پانا ہے، ساڈے تے حالات ہی ہے نا، ماسک بھی پلیوں پا کے جانا ہے، لیکن ڈاکٹر جائے گا، وہ نہیں بھاگے گا، کیونکہ اس کی ٹریننگ ایسی ہے۔ اگر اس نے یہی کرنا ہوتا تو وہ ڈاکٹر بنتا ہی نہ، اگر اس نے بھاگنا ہوتا تو وہ ڈاکٹر کیوں بنتا؟ ڈاکٹر بننا کوئی اور کیا ہے ڈاکٹری میں؟ یہی ہے نا کہ آپ کی عزت ہے۔ جی ہم لوگ اس بندے کی رسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں جو آپ کو رسپیکٹ نہ دے؟ یہ آپ بات یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے تو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر جو بندہ ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتا، اگر ہم اس کی رسپیکٹ شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں رسپیکٹ دیں، اس کا بھی تو یہی اصول ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں نا، آپ کا اصول اگر یہ ہے کہ اس بندے کی رسپیکٹ کیسے کریں جو ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے اس بندے کا بھی یہی اصول ہو۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ پہل کون کرے، پہل کون کرے؟ لیکن آپ کہتے ہوتے ہیں کہ بڑے پہلے پہل کرتے ہیں۔ نہیں، بڑے بات چیت میں پہل کرتے ہیں، جب مذاکرات کا معاملہ ہوتا ہے تو ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، ایویں محلے تجربہ کر کے دیکھیں، آپ نئے گھر میں گئے ہیں، جڑا محلے دار نظر آئے نہ بھج کے جا کے سلام کرو، بزرگ کوئی نظر آئے، آپ 1 مہینہ یہ پریکٹس کریں کہ نئے محلے میں گئے ہیں آپ اتفاقاً، اور آپ ہر بندے کو سلام کرتے ہیں، آپ محلے کے سب سے باعزت اور سب سے پاپولر اور سب سے ویل ریپیوٹیڈ ینگسٹر بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ انتظار کرتے رہیں کہ کوئی آئے گا میں سلام کرے گا میں جواب دے دوں گا، تو پھر شاید یہ بات نہ ہو۔ اور یہ جو مت ہے کہ دوسرا رسپیکٹ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے دوسرا کرتا ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، دوسرا چوری چوری رسپیکٹ کرتا ہو۔ بہت لوگ ہیں جو چوری چوری رسپیکٹ کرتے ہیں۔ سر اس میں ایک اور ایسپیکٹ جو آ جاتا ہے نا، ہم دیکھنا چاہیے کہ جو برے دن ہوتے ہیں، جو اچھے دن ہوتے ہیں، اس میں کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ تو میرے ساتھ جب بھی معاملہ یہ ہوتا ہے نا، تو میں کچھ چیزیں جو بہت اچھی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے کی ہوتی ہیں، وہ میں یاد کرتا ہوں۔ اس سے مجھے جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے، اس سے مجھے اس بندے کا یا کوئی بھی کام کا مجھے پازیٹیو ایسپیکٹ میں، نیگیٹو میں جب جاتے ہیں آپ تو سنگل ٹریک ہو جاتا ہے، آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، آپ میں اتنے زیادہ ہارمونل ڈسٹربنس اور آپ کے جذبات اتنے، کیونکہ دیکھیں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور یہ ہے بھی اصولاً بھی ٹھیک ہے کہ یار ایک بندہ نہیں کرتا تو نہیں میں کیوں کروں، لیکن یہ حل نہیں ہوگا مسئلے کا حل یہ ہوگا کہ ہمیں ریئلسٹکلی آرام سے سوچ بچا کے یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی اچھا بھی ہوا، کیا کبھی اس نے اچھا بھی کیا۔ تو جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو انرجی ملتی ہے۔ دیکھیں آج کل جیسے یہ ہر بندہ فیئرفل ہے، تو فیئر کے جیسے ہم بتاتے ہیں کہ فیئر کا اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کے 4 اجزاء ہیں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ پہلا ہے کہ انسرٹنٹی پتہ نہیں کی بنے گا، پتہ نہیں کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، انسرٹنٹی، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ تبدیلی آئے گی، جب بھی فیئر ہوتا ہے تو لگتا ہے کوئی تبدیلی آ جائے گی، آج کل فیئر ہے تو پتہ نہیں، بیٹھ جائے بس ختم ہو رہا ہے، تو تبدیلی آئے گی، اور ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی کو ماڑی آئے گی، چنگی نہیں آئے گی۔ اور تیسری چیز ہے کہ پھر کوئی سٹرگل کر کے واپس معاملے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سٹرگل کرنا پڑے گا، اینٹ رکھ کے پھر ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ سٹرگل۔ چوتھا یہ ہے کہ سب کی توجہ ہماری طرف ہوگی کہ بس پھر رہ گئے ہیں نا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی نیگیٹو اٹینشن ملنا کہ اچھا تو ہے ناکام آدمی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو اگر کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کمپس کی طرح ڈفرینشیل ڈائگنوسس آپ کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا چانسز ہیں۔ یہ جو میں نے منطق نکالی کہ دل میں سے بالکل ہر بندے سے رنج نکال دینا ہے، یہ میں نے بھلا کیوں نکالا؟ میں نے
हर बंदे से दिल का जो रंज है ना वो निकाल दिया। मैंने कहा कि जी अगले 15 दिन महीना फिर फैसला कर लेंगे नया कि किसी से रंज, किसी से निखबत, किसी से गुस्सा नहीं रखना। इस वजह से कि मुझे समझ लगी कि ये जो कोरोना वायरस है ये उन लोगों को बहुत कम इफ़ेक्ट करता है जो अंडर 40 होते हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो अबव 65 होते हैं। कौन? नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस पाकिस्तान में तो जो मरा है ना 36 ईयर्स का, मुझे तो ख्याल नहीं है कि उसको ज़रूरी कि कोरोना वायरस का अटैक हो। मेरे ख्याल में हो सकता है उसको ज़ुकाम हुआ हो, क्योंकि ज़ुकाम से भी 1000 में से एक बंदा मरता है। मैं ये बता रहा हूँ कि बढ़ती हुई उम्र के साथ अगर आप अबव 65 हैं तो यू आर दी टारगेट, लेकिन अगर कोमॉर्बिडिटी है यानी आपको डायबिटीज़ है या कुछ और है तो फिर नहीं। अगर आपको दिल की बीमारी है तो ख़तरा है, नहीं है तो फिर नहीं। बैठ जाए आराम से। वो उनकी बात के ऊपर कहना था कि वो जो 36 वाला मर गया उसका टाइम भी तो ख़त्म हो गया होना, ज़रूरी तो नहीं कोरोना वायरस ने मारा। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मर्दान में मेरा ख्याल है किट अवेलेबल नहीं होगी, हंगू में किट अवेलेबल नहीं होगी। हंगू और मर्दान में 2 बंदे यानी एक बंदा मरा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ख्याल आया कि देखो आई एम अबव 65, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी यहाँ नेगेटिव मार्क्स हैं। अच्छा, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये पॉजिटिव मार्क्स हैं। लेकिन अगर 2-4 लोगों से शिकवा गिला है तो ये बहुत नेगेटिव मार्क्स है। पर ये मेरे बस में है कि शिकवे को, कोरोना के नाम पे शिकवे को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक नहीं, बड़ापन नहीं, फ़ायदा है, अपना फ़ायदा है, ठीक है, अपना फ़ायदा है। अच्छा, वॉक पहले ही करता हूँ, यानी खाना पीना पहले ही बहुत मोहतात हूँ, नींद नहीं, ये इस्लामी तो नहीं है ना। देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो मास्क है ये तो बेचैनी सी है, ये तो मजबूरी है, ये तो हेलमेट की तरह है, पर इसका इस्लाम से तो कोई, ये तो एंग्जाइटी है। लेकिन वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स के बदला ले सकते हो, माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। सिला रहमी, अच्छे रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करना सिला रहमी नहीं है, बुरा सलूक करने वाले के साथ अच्छा सलूक करना सिला रहमी है। सर बेसिक प्रिंसिपल तो वही है। लेकिन आप देख लें, वो आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि एक कोई पीर साहब हैं, उनकी तस्वीर भी आई हुई थी कि वो कोई 30-35 साल का कोई नौजवान था, पीर बना हुआ था पूरा, तो उनके बारे में पोस्ट थी कि वो पिछले कोई 15-16 साल से 1 मिनट भी सोए नहीं हैं। जी, कोई एक पीर साहब थे जिनका बारे में था कि पिछले 15-16 साल से वो 1 मिनट भी नहीं सोए, और वो नहीं, मैंने सुना, मैं भी तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो 15-16 साल से सोए नहीं थे 1 मिनट भी, और उनका काम ये था कि लोग उनसे बीमारियों की शिफा के लिए आते थे, और वो लोगों के बकौल जो भी उनके पास शिफा के लिए आता था तो वो उसको जो दम करते थे वो करते थे छू छू, ये करते थे। हाँ, वो आपको पता है? हाँ, तो वो ये करते थे। 3 हफ्तों के लिए उन्होंने अपना आस्ताना कर दिया बंद, और वो आइसोलेशन में चले गए हैं। कहते जब मैं ठीक रहा थे फिर लोग दिया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई ना कि लोग जब वो निकल के आएंगे वहाँ से और फिर वही काम शुरू करेंगे तो लोग आएंगे ना उनके पास, आएंगे ना उनके पास। जी नहीं, देखिए जाली पीर कोई नहीं होता, सारे पीर जाली होते हैं। देखिए जाली और असली वो चीज़ें होती हैं जो कि असली भी होती है और कोई जाली भी होती है। जो होती सिर्फ जाली है उसको साथ जाली लगाना नहीं चाहिए लोग, ठीक है ना। तो देखिए साइंस की दुनिया है, जितनी ज़रूरत आज फेथ की थी ना
مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کو جتنی ضرورت فیتھ کی آج تھی کبھی نہ تھی، اور آج ہی لوگ فیتھ چھوڑ کے تو ماسک لگا بیٹھے ہیں۔ آج لوگ جو ہیں وہ یہ فیتھ بھی چھوڑ چکے ہیں کہ مسجد جا کے نماز پڑھنی ہے، آج لوگ یہ بھی فیتھ چھوڑ چکے ہیں کہ داتا صاحب جانا ہے، آج لوگ یہ بھی فیتھ چھوڑ چکے ہیں کہ عمرہ کرنے جانا ہے۔ آج لوگوں نے کہا کہ اللہ سے بعد میں ڈیل کریں گے، پہلے کورونا سے ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذہن میں اب بھی ہے فیتھ یہ پورا اچھی طرح سے، کہ وہ فیتھ کیا ہے، کہ یہ میری دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، اور اس کی فکر وہ کرے گا جس نے یہ دنیا بنائی، جو اللہ ہے، اور اس نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ عین عالم شباب میں اس کو اس نے اس طرح تنگ کرنا تھا۔ میرا یہ بھی فیتھ ہے کہ اللہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، میرا یہ بھی فیتھ ہے کہ اللہ ناراض بھی نہیں ہوتا، اللہ غصے بھی نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے ناراض کون ہوتا ہے؟ ناراض کون ہوتا ہے؟ آپ کب ناراض ہوتے ہیں؟ اگر جدو تہاڈی گل کوئی نہ منی جائے، ٹھیک؟ ہم سب ناراض ہوتے ہیں، اور ناراض وہ ہوتا ہے جس کی چلتی نہیں ہے۔ کیا اللہ کی بھی نہیں چلتی؟ اللہ ہم پہ ناراض نہیں ہوتا۔ میرا یہ فیتھ ہے، میرا جو اللہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اللہ ہے، میرا جو اللہ ہے وہ بے بس نہیں ہے۔ جی اللہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتا معاف کرتے ہوئے۔ ہمارا تو کائنڈ اینڈ لونگ گاڈ کا تصور ہے، ہمارا آل پاورفل گاڈ کا تصور ہے۔ ہمارا یہ تصور نہیں ہے اس گاڈ کا کہ جو اتنے بیٹھ کے غصے کرتا رہتا ہے، حکا پیندے آیا تے تھلے دیکھتا ہے کہ کدی بستی کراں تے کنوں تنگ کراں۔ میرا اللہ ایسا نہیں ہے۔ میرا اللہ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ بے بس نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ اس کو ہونے نہیں دے گا۔ ہر قسم کی سوچ ہے نا، میں تو اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ ہے، میرے اللہ کے حوالے سے جو تصورات ہیں وہ یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دینی، ویسا۔ دیکھو اعمال کا کیا پتا، اعمال کا نہیں، سیدھے تو کوئی بھی نہیں ہوئے، ٹیڑھے ہو گئے۔ آپ جسے سیدھا ہو گئے کہتے ہیں نا، میں لوگوں کے منہ سے اللہ رسول کا نام ہی نہیں سن رہا، میں لوگوں کے منہ سے یہ باتیں نہیں سن رہا۔ پیر فقیر غائب ہو گئے ہیں، مزاروں پہ حاضری زیرو ہو گئی ہے۔ نہیں، اخیر میں جب ان کو سچ مچ پتہ چلا ہے نا کہ یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ احتیاطیں کرنی ہے، اور اگر اب بھی ہم کسی نہ کسی ایسے چکروں میں رہے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمیں جتنی اپنے خدا پہ خوبصورت فیتھ کی ضرورت ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ ورنہ رات کو نیند نہیں آئے گی، میں آپ کو بتاؤں، اور 8 دن کے بعد نیندیں اڑ جائیں گی۔ یعنی انسانوں کے اوپر سے بھروسہ اڑ گیا ہے، کبھی ہاتھ آگے کرتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے ہاتھ آگے کرنے کی، تو کبھی آگے کرتے ہیں، کبھی پیچھے کرتے ہیں، کبھی اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں، ٹنڈے ہو گئے سب۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر یعنی عام دنوں میں آپ کسی کو کہیں نا کہ یار ہاتھوں کیوں ہر وقت ملاندے رہندے ہو، ایک دوسرے دے ہتھاں دی گندگی، مجھے بتائیں کہ کتنے کم لوگوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ہے، آپ کو پتہ ہے؟ بہت کم لوگوں کو ہاتھ دھونے کی عادت ہے۔ آپ پی سی چلے جائیں، آپ اواری چلے جائیں، آپ کسی بڑے ہوٹل میں چلے جائیں عام دنوں میں، تو آپ دیکھیں گے لوگ گھر سے آئیں گے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اور وہاں ہاتھ دھونے کا کوئی بندوبست نہیں۔ کیا آپ مجھے بتائیے کہ لاہور میں، منال میں، پی سی میں کسی جگہ ہاتھ دھونے کا بندوبست ہے؟ اگر آپ کو ہاتھ دھونے ہیں تو آپ کو 200 میٹر دور ان کے واش روم میں جانا پڑے گا۔ کیا جگہ جگہ ہاتھ دھونے کا بندوبست ہے؟ کیا لوگ ہاتھ دھونے کے شوقین ہیں؟ اور پھر جب ہاتھ ملاتے ہیں بہت زور زور سے، تو اسے ناک سنک کے تو پھر ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ ساری حرکتیں جو ہیں، یہ اب سائنس کہتی ہے کہ نہ کریں، آپ سلام کر لیں،
آپ سلام کرنے کی بجائے دل پہ ہاتھ رکھ لیں تو اس سے بھی محبت کا اظہار ہو سکتا ہے. لیکن جو فیتھ کھو گیا وہ لائف کھو گیا. جس نے خدا کھو دیا اس کا نقصان ہو جائے گا اس ایپیڈیمک میں. یعنی خدا کھو جانے کا شدید خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے کہ یکدم خدا سے فیتھ اٹھا کے تو ہم نے ادھر ادھر کر دیا ہے. سب احتیاطیں کریں، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے، سوشل ڈسٹینس کریں، لیکن آخر رات کو جب آپ کروٹ لیں اور سونے کی تیاری کریں تو یاد رکھیں کہ وہ صبح آپ کو جگائے گا. اگر یہ فیتھ نہیں ہے تو نیند نہیں آئے گی. اور یہی وہ فیتھ ہے جسے ہم گریسفلی کا لفظ کہتے ہیں، گریسفلی. کیونکہ آفٹر آل ہم کتنی بھی مصیبتوں میں ہوں ہمارا ایک خدا تو ہے. ہم کوئی مخلوق ہی ہیں نا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. اور ہم ویسے ماں باپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم ان کی مخلوق ہیں. تو کتنا ہمیں بھروسہ ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر کہ مصیبت ہوگی تو یہ کام آئیں گے، اور وہ کام آتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اللہ جو اصلی خالق ہے، جس کی پیچھے ساری انجینئرنگ ہے، جس کی ساری پیچھے ڈرائنگ ہے، اس پہ بھی تو فیتھ ہونا چاہیے نا. تو مجھے بھی ہر کوئی ساری نصیحتیں مجھے ہی کرتا ہے، جی تسی احتیاط نہیں کرتے، تسی احتیاط کرو، تسی کسی پچھلے کمرے چ بہ جاؤ. میرے بچے مجھے مشورہ دیتے ہیں. لنڈن سے میری بیٹی نے، جو میڈیکل ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ ابو آپ ایک پیچھے کمرے میں بیٹھ جائیں، اور پیچھے کمرے میں بیٹھ کے تو آپ آن لائن کام کیا کریں اور ٹیلی فون پہ باتیں کیا کریں اور درشن نہ دیں اور سفر نہ کریں. تو میں نے سے بولا کہ میں نے کہا تم نے ساری زندگی مجھے دیکھا ہے کہ میں گڈ ہیلتھ پریکٹسز میں ہوں، اور یہ میں آج سے نہیں ہوں، یہ میں پچھلے 40 سال سے ہوں گڈ ہیلتھ پریکٹسز میں. اور میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا گڈ ہیلتھ پریکٹسز کا. میں ویسے بھی کبھی ناغہ نہیں کیا، روز ہی کام کیا ہے پچھلے 40-41 سال میں، کبھی کوئی ناغہ نہیں کیا. تو اب آ کے میں یہ اس طرح کرنے لگوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یقین نہیں ہے، پھر اس پہ یقین نہیں ہے جس نے مجھے بنایا ہے. کیونکہ مجھے اس پہ یقین ہے جس نے مجھے بنایا ہے کہ وہ بہت کارگر ہے اور اس نے بہت اچھا بنایا ہے. کیا آپ بھی ایسا یقین محسوس کرتے ہیں اپنے اندر کہ جس نے آپ کو بنایا اس نے بڑا زبردست بنایا ہے؟ تو جب اس نے اتنا زبردست بنایا ہے تو پھر ڈو یور بیسٹ. یعنی اونٹ کو باندھیں اور پھر توکل کریں. اونٹ کو باندھنے کا مطلب ہے کہ ہاتھ دھوئیں اور سوشل ڈسٹینس رکھیں، خام خواہ کی گیدرنگز میں نہ جائیں، ہڑبونگ میں نہ جائیں. لیکن جو آپ کا دفتر ہے، جو آپ کا کام کاج ہے، جو کسی کی کمٹمنٹ ہے، وہ آپ نے پوری کرنی ہے. تو کل ہی مجھے کوئی کہہ رہا تھا، کہتے لوگ آ نہیں رہے تو 2 ہفتے کے لیے سیشن بند نہ کر دیں. میں نے کہا کہ اگر میں اکیلا بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرنا پڑی تو میں کروں گا، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا کہ میں نہ ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں آج بھی ہمارے روزمرہ معمول کے مطابق یہ 10% کا فرق ہوگا جو کہ اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. یعنی اگلے 1 ہفتے میں یہ جو وہ ازیوم کر رہے ہیں لوگ کہ اچھا پھر کرونا وائرس آ گیا تو ہون پھر، لیکن بچے کی ایڈکشن کا مسئلہ تو ہے نا. تو 1 ہفتے میں ہم انشاءاللہ سب کو موٹیویٹ کریں گے اور اسی طریقے سے کام ہوتا رہے گا. کیونکہ جب ہمارے پاس ایک ٹینشن ہوتی ہے تو ہم مزید ٹینشنیں نہیں پیدا کرتے کہ کرونا وائرس کی ٹینشن ہے تو اب ہم باقی کاروبار چھوڑ دیں، اپنے بچوں کا خیال چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں کرونا کے نام پہ. تو کرونا کے نام پہ بہت اچھے کام بھی تو کیے جا سکتے ہیں نا. کیا آپ میں سے کوئی ڈیزائن کر سکتا ہے کہ کوئی 10 کام بتائیں جو کرونا کی وجہ سے کریں اور اچھے کام ہوں؟ 10. وہ غریب لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں شادیاں اور ان کے بند ہونے کی وجہ سے، تو اپنی باؤنڈریز کچھ ان سے شیئر کریں. یعنی آپ اپنی زندگی میں چلیں دور نہ جائیں، اپنی زندگی میں ان لوگوں کے اوپر نظر رکھیں کہ جن کو مالی مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو آپ تیاری رکھیں کہ جب مالی مشکلات ان کو پیش آئیں تو آپ اس میں حصہ ڈال دیں. چلیں مالی طور پر تو یہ ہو گیا. مال کے بغیر کیا کریں؟ مال کے بغیر جی نہیں، مال کے بغیر دوسروں کے ساتھ کیا کریں؟
اچھا فیملی کو ٹائم دیں تو کیا بیوی کو بار بار کہیں کہ چائے بنا، یہ کہیں؟ یا آپ کہیں کہ اچھا میں اتفاق سے تم بیٹھو میں تمہیں ناشتہ بنا کے دیتا ہوں، ٹھیک؟ آپ میں سے کبھی کسی نے اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کے دیا؟ جی شاباش شاباش. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا پن ہے، یہ بڑا پن ہے کہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کہتے تھے کہ تمہارے لیے میں نہر کھود کے لاؤں گا. نہر کوئی کھود کے نہیں لائے کیونکہ گورنمنٹ نے لاہور میں نہر ایک کھودی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا جیسچر ہوتا ہے کہ آپ کچن میں جا کے کہتے ہیں کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں، اور کچھ بھی نہ کہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. بجائے اس کے کہ گھر بیٹھ کے آپ نئے نئے پروگرام بنا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کر دو، اب وہ کر دو، اب فلاں کر دو. اور بچے بھی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ان میں کی کراں، ان میں بچوں کا یہ ہوتا ہے میں کیا کروں، میں بور ہو گیا ہوں، اور والدین ان کو انٹرٹین کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیں دنیا کی اکانومی جو ہے نا وہ بڑی کمپیٹیٹو ہو گئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایمریٹس کی ایئر لائن جو دنیا کی امیر ترین ایئر لائن ہے، انہوں نے اپنے ورکرز کو وداؤٹ پے چھٹیوں پہ بھیج دیا ہے، اور ورکرز اس پہ بھی خاموش ہیں کہ چلو بعد میں تو جاب. امریکہ میں جو کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، انہوں نے بہت سارا پیسہ فلوٹ کیا ہے کہ ایک زمانے میں پہلے بھی انہوں نے کیا تھا جب گھروں کی مارٹگیج کا معاملہ خراب ہوا تھا تو انہوں نے بہت پیسے فلوٹ کیے تھے. اب امریکہ میں انہوں نے بہت سے پیسے فلوٹ کیے ہیں کہ یہ کسی کو تکلیف نہ ہو. جب پاکستان میں بھی کچھ شروع ہے، کل ہی پنجاب میں 5 ارب روپے. بلوچستان والے چیف منسٹر نے تو کہا کہ 40 لاکھ روپے میں نے مختص کر دیے. 40 لاکھ کر دیا تو مکنا ہی نہیں. وہ تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ جی یہ جو سچویشن ہے یہ ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے، اور وہ ڈیزاسٹر کو چھوٹا نہیں ہے. وہ شاید دنیا کے جو گلوبل ڈیزاسٹر ہیں ان میں سے شاید یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ڈیزاسٹر آئے گا. پوری دنیا اس میں انوالو ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو سٹیپس لے رہے ہیں یا ہم ڈسکشن جو کر رہے ہیں، چاہے انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہیں چاہے گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے، وہ شاید اس سچویشن کے لیے انف نہیں ہے. اس میں پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے اور ہر لیول پہ لوگوں کو اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں پوری قوم کا کینوس بھی بہت بڑا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم غصہ چھوڑ دیں تو ہمارے غصے کا نشانہ جو لوگ بنتے ہیں وہ نہ بنے. تو ہو سکتا ہے کہ 4 پوائنٹ وہ اوپر آ جائیں کرونا کے خلاف اور ہم 6 پوائنٹ اوپر آ جائیں درگزر کی وجہ سے. تو یعنی لوگوں کے ساتھ ذرا نرم خوئی سے بات کرنا شروع کر دیں. اور جو بازار سے ہم دالیں خرید کے جمع کری جا رہے ہیں، یار کھانا ضرور. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی دالیں جمع کر لی ہیں لوگوں نے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ سارے شہر دالاں مک گئی ہیں. اسی میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ 3 سال پہلے جاپان میں ایک زلزلہ آیا تھا. ہاں اس میں ایک بڑھیا کا ایک چھوٹا سا جس کو ہم کوکا کہتے ہیں، اس طرح کا وہ کیوس کہتے ہیں، اس طرح کی شاپ تھی. اس کی ساری کائنات وہ تھی. تو ٹوکیو میں یہ ہے کہ وہ جتنی اس کی پاپولیشن ہے اس سے زیادہ پاپولیشن باہر سے آتی ہے تو سب جو وہاں کام کرنے کے لیے. تو اس طرح کے وہ بہت سارے ریسورسز شارٹ پڑ گئے تھے. تو وہ بڑھیا اپنا کھوکھا چھوڑ کے چلی گئی کہ میں یہاں پہ یہ میرا جو بھی ہے بورڈ لگا کے چلی گئی، یہاں پہ جس کو جو ضرورت ہے وہ یہاں سے لے جائے. ہم آج ہورڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی انڈیویجول ہورڈنگ. اچھا دکاندار جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں کہ کل کو بیچیں گے، اور گاہک جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں کہ آج ہی جمع کریں گے. اور اس دوران اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی مہنگی دال ہو گئی ہے، اب کوئی نہیں کہہ رہا. ہر کسی نے اپنے گھر کا سارے بسترے اپنے گیٹ پہ جو فالتو بسترے تھے وہاں رکھ دیے تھے کہ جس کو جتنا چاہیے وہ لے لیں. سب سے بڑا جو پرابلم لوگوں کو تھا وہ واش رومز کا تھا. سب نے گیٹ میں لکھ کے لگا دیا تھا کہ میرے فلاں بیڈ روم میں واش روم ہے، اس کو جو مرضی یوز کر سکتا ہے. سر پہنے کسل پرابلم سے زیادہ نقصان کرتا ہے. دیکھو سوری جی پہنے کسل پرابلم سے زیادہ نقصان کرتا ہے. بعض اوقات سب لوگ بینک سے بس 2 منٹ میں ختم ہی کر رہے ہیں. تو رن انہیں بینک اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے.
پر جب یہ ہورڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بالکل رن آن اے بینک والا معاملہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کو بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں. اس سے میں سرکاری دورے پہ 1991 میں امریکہ گیا تو وہاں دن اور رات کا فرق ہے. تو سویرے فجر کی نماز سے بھی پہلے میری نیند بالکل چاروں شانے کھل گئی بالکل, اور میں نے کہا چلو باہر نکل کے سیر کرتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں. تو قریبی ایک چوک تھا جس کے اندر بہت بڑا جیسے لبرٹی کا گول دائرہ ہے تو باغ سا بنا ہوا ہے, تو بینچ بنے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بینچ کے اوپر نا کمبل پڑے تھے, سردیوں کا موسم تھا, اور وہ کمبل تہ در تہ نئے کمبل پڑے تھے, کوئی 2 درجن. مجھے بالکل سمجھ نہیں لگی, میں کہا کون بندہ بھول گیا تھے. تو مجھے بالکل سمجھ نہیں لگی کہ یہ کمبل جو ہے یہ پک 1 کے لیے ہے. اور بھی وہاں بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کوئی کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہیں تو آپ وہاں گھر کے فرنیچر مشین یہ سب آپ کو فریزر مل جاتے ہیں, آپ کو ڈیپ فریزر مل جاتے ہیں, فریج مل جاتے ہیں, فرنیچر مل جاتا ہے. اس طرح اچھا اور کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے حسن سلوک صرف 1 مہینے کے لیے, زیادہ نہیں, ٹھیک, گھر والوں سے حسن سلوک, اپنی درانیوں جٹھانیوں سے اچھا حسن سلوک, ٹھیک, نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. بھائیوں سے خاص طور پہ جو لوگ گرون اپ ہوتے ہیں, بچوں والے ہوتے ہیں, وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی بہت اچھے ریلیشن شپ میں نہیں ہوتے, پتہ نہیں کیوں. اپنے بھائیوں سے اچھے ریلیشن شپ میں ہونا بہت بڑا مذہبی فریضہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے خاص طور پر بڑے بھائی سے اس سے حسن سلوک کرنا. ہمسایوں کے بارے میں اور ملازموں کے بارے میں اور ہمسایوں کے ملازموں کے بارے میں تھوڑا سا دست شفقت سا رکھنا. بہت زیادہ وہ توقع بھی نہیں رکھتے, صرف آپ تھوڑی سی بھی اگر دست شفقت رکھیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو کک بیک ہے نا وہ آپ کی امیونٹی ہے, اس کا جو کک بیک ہے وہ آپ کی امیونٹی ہے. پھر جہاں آپ کا فرض ہے وہاں بھی 2 قدم اور آگے چلے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آج کل بہانہ اچھا ملا ہوا ہے. نہیں, 2 قدم اور آگے چلے جائیں. جہاں آپ کی کوئی لائبلٹی ہے, آپ نے کچھ, آپ سروس کے ذمہ دار ہیں, جہاں آپ نے کوئی کسی کو تھوڑی خدمت کے ذمہ دار ہیں, تو تھوڑا پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ کم نہ کریں. اس سے کوئی امیونٹی نہیں آئے گی. پرپز پورا کرنے سے امیونٹی آتی ہے, پرپز پورا کرنے سے امیونٹی آتی ہے. سو یہ کرونا کا جو مسئلہ ہے یہ اب مجھے نہیں پتا آپ کو زیادہ پریشان کر رہا ہے کہ گھر میں جو نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے وہ زیادہ پریشان کرتا ہے, لیکن میرا خیال ہے آج کل کرونا کا مسئلہ زیادہ پریشان کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ انسان کی فطرت ہے نا, جو چیز زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے وہ ایک دفعہ آپ کو جگہ لیتی ہے آپ کے ذہن میں, وہ ہر دوسرا آدمی یہ ڈسکس کرتا ہے. لیکن سمپلی یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ دیکھو ایک طرف تو یہ کرونا ہے تو دوسری طرف یہ آپ کے گھر کا ایڈکشن کا مسئلہ ہے, دونوں ایک میں فوراً سالو کر دینا. نہیں, اگر ہم کہیں کہ اگر آپ کو آپشن دی جائے کہ دیکھیں کرونا سے پروٹیکشن چاہیے یا آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے, دونوں چیک مانگ لو. بچہ صحت مند, اصل پرپز تلاش کر لیا نا آپ نے. کیوں جی, بات سمجھ میں آ گئی نا کہ مجھے واضح طور پر پتہ ہے کہ کلیئر آنسر یہ ہے کہ کرونا نال اسی آپ پہ نبڑ لیں گے. جی اگر منڈا ٹھیک ہونا چاہیے, کرونا نال اسی آپ پہ نبڑ لیں گے. یہ ایک سمپل سی لاجک. ایک انپٹ میں اور دینا چاہوں گا کہ جیسے ابھی پینک ہے, ہمیں ماسک نہیں مل رہے, ڈالیں شارٹ ہو رہی ہیں یا ڈیٹول شارٹ ہو رہی ہے, جو بھی صاحب استطاعت ہے وہ کوشش کرے کہ اپنا کنٹریبیوشن کرے اور بانٹنا شروع کر دے. یہ چیز ہے, اس سے بھی تو ہورڈنگ کا ہی کنسیپٹ جنم لے گا نا. اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسکیئرسٹی مینٹیلٹی ہے نا, قحط کی مینٹیلٹی, اس سے ورک نہیں ہوگا, اسے نکلنا پڑے گا. یہ بھی جائے گا کہ یہ تو شارٹ نہیں ہے تو مفت مل رہی ہیں, یہ ایسا طوفان نہیں ہے. دیکھو ایسا تو گورنمنٹ گارنٹیڈ کر سکتی ہے. گورنمنٹ کہے کہ جی دیکھو یہ 10 آئٹم ہے, ہم فوج کا بجٹ ختم کر دیں گے, یہ 10 آئٹم ہے, یہ نہیں خالی ہوں گے. جتنی جس کی کیپیسٹی ہے وہ جی
اچھا ایک دو چیزیں میں اور ٹیسٹ کرنا چاہوں گا پھر بات ختم کرتے ہیں کہ کینیڈا کا جو وزیر اعظم ہے ٹروڈو، اس کی بیوی کو کرونا وائرس جو ہے وہ اس کا اٹیک ہوا ہے اور وہ بیوی سے الگ کر دیا گیا ہے اور بیوی کو الگ کر دیا گیا ہے اور بیوی کو کوارنٹین میں پہنچا دیا گیا ہے اور جو خامد ہے اس کو باہر کر دیا گیا ہے. تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر میری بیوی کو یا آپ کی بیوی کو یہ مسئلہ ہو تو ہم اس کے ساتھ کوارنٹین میں رہنا چاہیں گے کہ علیحدہ؟ میرا خیال الگ رہنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں ساتھ رہیں گے. میرا خیال الگ رہنا جی ساتھ رہیں گے. دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں جو آپ کا خوف ختم کریں گی کہ دیکھو اگر میری بیوی کو کرونا کا اٹیک ہے اور میں بولوں کہ اچھا پھر ملیں گے اگر خدا لایا، تو یہ رشتہ نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ سکھ میں دکھ میں اور ہر حالت میں اس کے ساتھ چپک کے رہنے سے ہی تو اس کے نہیں، چپک کے رہنے سے نہیں میں بات کر رہا. آپ کی اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے دیکھیں چپکنے سے یہ آپ کا ذاتی اختراع ہے، میں چپکنے کی بات نہیں کر رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا دوست بھی مصیبت میں ہوتا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور کوئی دشمن اٹیک کر رہا ہوتا ہے، فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے پھر ملیں گے. فردر سیک آف ڈسکشن بات کر رہے ہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رہنے سے اس کے اس مرض کو کیا بینیفٹ؟ پھر وہ نال رہن نال بھی کی فائدہ ہے. مطلب ایک بیوی کے ساتھ آپ دیکھیں، آپ 60 سال کی عمر میں بھی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ 70 سال کی عمر میں بھی، 80 سال کی عمر میں بھی. دیکھیں آپ تو ہیبٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، بیکاز شی از یور ہیبٹ. سر آپ یوں کر لیں، اس کو چینج کر دیں. آپ یہ کہیں کہ آپ کے بچے کو ہو جاتا ہے، ہل نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ اب مجھے بتائیے جی ڈاکٹر صاحب، وہی بات ہے نا. دیکھیں یہ جو رشتے ہیں یہ کرونا سے تگڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ون مور ٹائم میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ سارے رشتے جو ہیں یہ تگڑے ہیں. ان کے تگڑے پن کو، ان کی نبض کو محسوس کریں. آپ تگڑا محسوس کریں گے. آپ کو کرونا کا جو یہ پرابلم سا بنا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہن جدو کرونا مکے گا تو پھر گلاں ہون گیاں. بچے سے تو پتہ کہتے کہ اللہ انہوں ٹھیک کر دے تو مینوں از گوئنگ ٹو فار. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بیویوں خامدوں کے لیے بھی دنیا میں میکسیمم قربانیاں ہوتی ہیں. نہ نیکی کوئی نہیں ہوتی. بیویوں خامدوں کے لیے بھی بڑی، بیوی جب گھر چھوڑ کے آتی ہے تو وہ پہلی قربانی کا آغاز کر دیتی ہے. یہ بات رشتوں کی نہیں ہونی چاہیے، بات تو وہ جو ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے اس کی ہونی چاہیے. اس ایکچوئل ریکوائرمنٹ کا اسپرچول پہلو بھی ہے، اس کا سائنٹیفک پہلو بھی ہے، اس کے سارے پہلو ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ ضرور دھونے ہیں، لیکن جب بیوی بیمار ہو تو آپ نے اسے چھوڑ کے نہیں جانا. آپ نے سوشل ڈسٹنس جو ہے عام لوگوں سے رکھنا ہے. بیوی سے بھی تھوڑا رکھ لیں 4 قدم کے فاصلے پہ، شاید وہ بھی مناسب نہ ہو، کیونکہ جب آپ 4 قدم کے فاصلے پہ جائیں گے تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے. نہیں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، جب آئی سی یو میں ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر نکال دیتے ہیں، بندہ نہیں ہے نکلتا. مجھے بتائیے کہ آئی سی یو میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، نہیں نا، لیکن بندہ تو رہنا چاہتا ہے نا. تو ڈاکٹر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں پراں ہٹ جاؤ ڈاکٹر صاحب راؤنڈ تے آ رہے ہیں. ادھروں ڈاکٹر راؤنڈ تے ہو کے جاندہ ہے، پھر سارے آ جاندے نے وچ. کہ آپ کی بات بالکل لاجیکل ہے، لیکن ہماری زندگی لاجیکل نہیں ہے. دیکھیں آپ کی بات بہت لاجیکل ہے، پر ہماری زندگی کا ایک حصہ لاجیکل ہے اور ایک حصہ ایموشنل ہے، اور یہ آپس میں ایسے گڑبڑ ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ لاجیکل حصہ کون سا ہے اور ایموشنل حصہ کون سا ہے. اچانک سویرے نیند کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو لاجیکل ہے، اور رات کو جب سونے کے قریب آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ ایموشنل ہے. اس میں تھوڑا سا ایک اور اس کو کہہ دوں، اچھا ہوا دیر سے پرٹیکولر
कोरोना के हवाले से मेरे घर से दूसरी गली में एक कोरोना का पेशेंट अटैक हुआ। जी जी। वो खातून ट्रैवल करके आई यूके से और बिल्कुल ठीक थी, जिनके घर वो गई थी उन्होंने उसको फ़ोन करके कहा कि मैंने एहतियातन अपना टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव निकल आया। अभी ख़त्म हो रहा है बस। तो जी। आप भी अपना टेस्ट करवा लें। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले दिन वो चुगताई लैब पे जाके टेस्ट करवाया। 3 दिन के बाद चुगताई लैब ने उन्हें कहा कि हम बाउंड हैं, उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। उन्होंने कहा जी हुकूमत को बताएंगे। हम बाउंड हैं उसको बताने के लिए। उनका मुझे है कुछ नहीं, क्यों बताओगे आप, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन उन्होंने बता दिया। अगले दिन फिर वो सारी अपना आर्मी भी वहाँ चली गई, FIA भी चली गई, हेल्थ डिपार्टमेंट भी जा, हाँ वो सील कर देते हैं, पूरे घर वालों को पकड़ लेते हैं। पूरे घर वालों को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया। अब उसके बाद पता चला कि नॉर्मल कंडीशन थी बिल्कुल सबकी, और उस लड़की की वालदा को भी वो उसका भी उनके सबके सैंपल ले लिए, उसकी वालदा को भी वो टेस्ट उसका पॉजिटिव। देखिए मैं जो बुनियादी बात करना चाहता हूँ और फिर ख़त्म करना चाह रहा हूँ आज की बात, बुनियादी बात यह है कि इस सारे मामले को साइंस से हैंडल करें। और जहाँ बेचैनी शुरू हो जाए, खौफ आ जाए, वहाँ स्पिरिट को बीच में ले आएँ, वहाँ रूहानियत को ले आएँ, फिर अपने फेथ को ले आएँ, क्योंकि जो डेफिशिएंसी साइंस में है वो फेथ ही फिल कर सकता है। लेकिन आप बेहतर जो बुनियादी काम है वो साइंस का काम है। जब साइंस का काम करके आप बिल्कुल मुकम्मल बरिज़िम्मा हो जाएं, तो जैसे वो किसान होता है ना जो सारे काम करके तो फिर बैठ के हुक्का पी के तो कहता है या अल्लाह और मैं तो काम करते नहीं हूँ, तू फजल कर। तो वो वाला वक्त अब है हमारे ऊपर कि अगर आगे पीछे हमें कोई नहीं भी ख्याल रहता था तो अब तो ख्याल रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें और अपने खुदा का अपने साथ एक वजूद को महसूस करें कि वो आपकी बैक पे है। देखिए हमें सूट करता है ये कि खुदा, देखिए सारी टीमें खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम समझती है कि खुदा उनकी बैक पे है और हमारी टीम समझती है कि खुदा हमारी बैक पे है। तो खुदा तो डिविजिबल नहीं है, वो तो डिवाइन है और वो चारों तरफ फैला हुआ है। वो आपकी बैक पे भी है, वो मेरी बैक पे भी है और वो एक फैली हुई एनर्जी है जो कि हम सब के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।